دیکھنی سی زمین پر ہے جنت اگر دیکھنی سی زمین پر ہے جنت اگر چلیے طیبہ نہ گئی چلیے طیبہ نہ گئی چلیے طیبہ نہ گئی چلیے طیبہ نہ گئی عائشہ امی کا عائشہ امی کا دیکھنا ہے جو گھر چلیے طیبہ نگر چلیے طیبہ نگر تو آئیے اس میں اس وقت زیادہ شعر و شاعری کا ماحول نہیں ہے، مشاعروں میں اچھا لگتا ہے ایک لمبا تسلسل و شعر و شاعری کا، لیکن آج کا ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کا اصل مقصد جلسہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اس میں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو روشن و تابناک بنانی ہے، بگڑی ہوئی مقدر کو سنوارنا ہے۔ بہرحال اس کے لیے ہمارے درمیان ریاست اتر پردیش کے ضلع سیتاپور کے بسواں سے تشریف لانے والے حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب بسوانی، جو اس وقت پورے ملک ہندوستان میں ایک الگ لب و لہجے سے جن کی شناخت ہو رہی ہے، ملک کے کونے کونے میں جانا ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج وہ آپ کے اسٹیج محبت پر تشریف فرما ہے۔ میں ان چند مصروں کی روشنی میں حضرت والا سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ خطابت کی متانت پر فصاحت ناز کرتی ہے، خطابت کی متانت پر فصاحت ناز کرتی ہے، تیری مجددی و بزرگی پر شرافت ناز کرتی ہے۔ خطیبوں کو تو نازا ہونا چاہیے خطابت پر، مگر عاصم اقبال کی خطابت پر خطابت ناز کرتی ہے۔ گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا سے وہ اپنے پرمغز خطاب سے اور کلیدی اور اہم اور خطاب سے ہم سامعین کو محسوس و مستفیض فرمائیں۔ آپ کو جو علم آتا ہے آپ اس پر عمل کریں، اور جس کو جو علم آتا ہے وہ اس پر عمل کرے، اور ایک دوسرے کو علم سکھانے کی فکر کریں۔ دین کا علم اور دنیا کا علم دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ جس طرح ایک انسان کے زندہ رہنے کے لیے روح اور جسم کا ہونا ضروری ہے، جسم ہو روح نہ ہو تو لاش ہے، روح ہو جسم نہ ہو تو وجود نہیں ہے۔ اسی طرح دین اور دنیا کی تعلیم بھی دونوں ضروری ہے۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں آپ سے، دین کی تعلیم چند لوگ حاصل کر لیں سب کے لیے کافی ہے، اسی طرح دنیا کی تعلیم چند لوگ حاصل کر لیں سب کے لیے کافی ہے۔ پورا گاؤں نہ پڑھے جاہل بنا رہے سب مجرم ہیں، پورے گاؤں میں ایک دو چار لوگ حفظ اور عربی میں مہارت حاصل کر لیں، دین کی تعلیم حاصل کر لیں، سب مجرم نہیں ہیں، گنہگار نہیں ہیں، اللہ کیا پکڑے نہیں جائیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو حاصل کرے گا اجر اس کو ملے گا، جو نہیں حاصل کرے گا اسے تو اجر نہیں ملے گا، لیکن وہ سب کے لیے کافی ہوگا۔ مثلا آپ کے گاؤں میں ایک صاحب حافظ ہو گئے، عالم ہو گئے، دینی علوم میں مہارت حاصل کر لی، اب وہ آپ کے گاؤں میں جب آئیں گے اور آپ کے یہاں اذان ہوگی اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک، اس میں سین شین صاد ذات جو بھی نکلنا سب نکلے گا۔ اب ایک آدمی جس نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے وہ جب اذان دے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اذان وہ دے گا جو رسول اللہ کے زمانے میں حضرت بلال دیتے تھے۔ اور اگر آپ کے گاؤں میں کوئی دین کی تعلیم حاصل نہ کرے تو وہ اذان جو حضرت بلال دیتے تھے وہ والی تو نہیں دے پائے گا، وہ کچھ اور ہی دے گا۔ اور آپ برا مانیں یا نہ مانیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 90% اذانیں ہندوستان میں ایسی ہوتی ہیں، معاف کریے گا، کہ ان کو خود مسلمان بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ نہ آواز ہے، نہ لہجہ ہے، نہ الفاظ ہے، نہ درد ہے، نہ کشش ہے، نہ جاذبیت ہے، نہ دل میں کوئی فکر اور کڑھن ہے، ایسے جملوں سے اذان دیتے۔ کیا وجہ ہے کہ آج آپ کی دی اذانیں غیروں کے کانوں میں اثر نہیں کرتی؟ غیر تو چھوڑیے، آپ کی دی اذانیں آپ کے اپنے اوپر اثر نہیں کرتی، اپنوں پہ اثر نہیں کرتی، مسجد کے پڑوس میں اثر نہیں کرتی، مسجد کے بغل میں اثر نہیں کرتی، مسجد سے لگے دروازوں پہ اثر نہیں کرتی، مسلمانوں پہ اثر نہیں کرتی، کسی غیر پہ کیا کریں گے؟
آپ کے گاؤں میں اذان ہوتی ہے؟ ہوتی ہوگی، مجھے نہیں معلوم کہ کس لہجے میں ہوتی، کیسے ہوتی۔ ہاں اگر مولانا سراج اذان دیتے ہوں گے یا مولانا سراج کی طرح کسی اور آدمی نے دین کا علم حاصل کر کے اذان سیکھی ہوگی، اگر اللہ اکبر کہہ کر اذان دیتے ہوں گے تو سننے میں بھی درد ہوتا ہوگا، مزہ بھی ہوتا ہوگا، لذت بھی ہوتی ہوگی، کشش بھی ہوتی ہوگی، کھچاؤ بھی ہوتا ہوگا۔ ورنہ اگر جو اذانیں دی جاتی ہیں، ہمارے مؤذن عبدالحفیظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اذان جب دیتے ہیں، یہ ہمارے یہاں جب آتے ہیں اذان دیتے ہیں تو باقاعدہ پھر لوگ ان سے ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں۔ اذان اگر آپ اذان بغیر سیکھے دے رہے ہیں، آپ نے اذان شروع کی ختم ہو گئی، آپ بتائیے اگر آپ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا نہیں آتا کیا اذان دیں گے آپ نے اذان دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان ہے، اس میں درد ہے، یہ الفاظ ہے، یہ مخرج ہے، یہ ادائیگی ہے، یہ کوئی حسن ہے۔ ارے جو کلمہ آپ پڑھ رہے کبھی آپ نہیں سمجھتے، چونکہ آپ کو دین کا درد نہیں ہے۔ اگر ہوتا نا تو یہ سکوں میں دین نہیں تولتے، سکوں میں دین نہیں تولتے۔ مسلمان کتنے دین کو لے کے مضبوط ہیں، جمعے کے دن 10-15 روپے کا چندہ بتا دیتا ہے کہ مسلمانوں کو دین کی اتنی فکر ہے، اسی پہ رکھیے، باقی دیکھا جائے گا۔ فصل میں 10-20-50 کلو میں اٹک جاتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے بس کا نہیں ہے۔ تو آپ کی مسجد کا تو مجھے نہیں پتا، مجھے آپ کے بارے میں علم نہیں ہے، چونکہ جب میں آیا تب سے مولانا سراج صاحب آپ ہی کی فکر میں ہیں۔ ہاں تو بیچاروں سے میں نے پوچھا بھی نہیں کہ گاؤں کے کیا حال ہے، ورنہ کچھ پوچھ لیتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے گاؤں کا حال چال کیا ہے۔ مجھے کسی نے تعریف کی تھی کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، آپ چلے جائیے گا۔ مجھ سے آج صبح بھی ایک صاحب کا فون آیا تھا کہ آپ اس گاؤں ضرور چلے جائیے گا۔ حالانکہ میرا آنے کا ارادہ پہلے بھی تھا، مولانا سفیان صاحب قاری صاحب کی وجہ سے پہلے ارادہ کر چکا تھا کہ ملاقات ہو جائے گی، لیکن بہرحال میں آیا ہے۔ مجھ سے کہا لوگوں نے کہ اچھے لوگ، اللہ کہہ رہا کہ آپ اچھے رہے، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ دین کی فکر مسلمانوں کو کتنی ہے، اس کا اندازہ آپ کی مسجدوں سے ہے، آپ کے مدرسوں سے ہے، آپ کے مکتب سے ہے، آپ کے سر سے پیر تک جسم کے حلیے سے ہے، آپ کے بال سے، آپ کے چال سے، آپ کے ڈھال سے، آپ کے طریقہ کار سے، آپ کے لب و لہجے سے، آپ کے بولنے سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے آنے جانے سے، آپ کی یاری دوستی سے، آپ کے تعلقات سے اور آپ کے مسجد سے تعلقات سے۔ یہ بالکل کھلی بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر کوئی پردیسی آپ کے گاؤں آتا ہے جو آپ کو نہیں جانتا، اگر وہ اندازہ لگانا چاہے کہ یہاں کے مسلمانوں میں دین کو لے کر کتنی فکر، چونکہ یہ دینی تعلیمی بیداری کا عنوان ہے، میں اسی پر بات کروں گا اور چند باتیں جو مجھے بولنی، مجھے تب بھی بولنی ہے آپ بیٹھو، اور تب بھی بولنی ہے کہ آپ نہ بیٹھو۔ میں بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آپ میں سے سب کو اجازت ہے، آپ اپنے گھر جائیں، مجھے جتنی دیر بولنا ہے میں بولوں گا، میں اس لیے بولوں گا کیونکہ میں آیا ہوں، آپ میں سے جس کا دل چاہے جائے، لیکن میری باتیں سن رہے تو اسے سننا۔ میں یہ بات عرض کر رہا کہ دین کی فکر مسلمانوں کو کتنی ہے۔ کسی بھی بستی میں جاؤ، کسی بھی علاقے میں جاؤ، شہر میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، صرف وہاں کی مسجد میں ایک نماز پڑھ کر دیکھ لیں، سارا اندازہ لگ جائے گا کہ یہاں مسلمانوں کو اپنے دین کو لے کے کتنی فکر۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کچھ کر نہیں رہے، مولانا کچھ کر نہیں رہے، علماء کچھ کر نہیں رہے، مدارس کچھ کر نہیں رہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ اتنے برے حالات ہیں، علماء کر کیا رہے؟ میں نے کہا کہ علماء تمہیں بچائیں، دین بچائیں، تمہارے جنازے پڑھائیں، تمہارے نکاح پڑھائیں۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کر کیا رہے؟ میں نے کہا کر کیا رہے؟ تمہاری خدمت کر رہے، تمہاری سیوا کر رہے، تمہارے لیے دعائیں کر رہے، تمہاری آفتیں مصیبتیں اپنے سر لے کر اللہ سے تمہاری حفاظت کی دعائیں کر رہے۔ کہنے لگے مطلب میں نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے کہ کہیں نکاح ہوا ہو تو اب مولوی صاحب نہیں ملے، وکیل صاحب پڑھا رہے، ڈاکٹر صاحب پڑھا رہے، انجینئر صاحب پڑھا رہے، دیکھے ہو کہیں جنازہ آ گیا، مولانا صاحب نہیں آئے۔ ارے مولانا تو وہ ہوتے ہیں بیچارے، اب گاؤں، آپ کا بھی گاؤں ہوگا تو یہاں پردھانی بھی ہوگی، اگر پردھانی ہوگی تو 2-3 ٹکڑے بھی ہوں گے آپس میں،
بالکل سیدھی سی بات. اللہ کرے نہ ہو, ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں نہ ہو, لیکن گاؤں اور پردھانی ہو اور مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو, 90% نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ آپ ان لوگوں میں ہو کہ یہاں اس قسم کی لڑائی نہ ہو. پردھانی ایک الگ مسئلہ ہے. پردھانی کے عنوان پر مسلمانوں کو دین میں آپس میں ایک رہنا چاہیے. دنیاوی امور میں آپ کی مرضی ہے, آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے, ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے, ذاتی معاملہ, لیکن سارا مسئلہ اٹکتا کس پر ہے؟ مسجد پر, مدرسے پر. جو ٹولی ادھر ہے وہ ادھر ہے, جو ادھر ہے وہ ادھر, اور سیدھا مسجد اور مدرسے پہ اتر جاتا ہے سب. اللہ کرے آپ کے گاؤں میں نہ ہو, ہم دعا کرتے ہیں, لیکن تجربے ہمارے بہت کچھ کہتے ہیں. ہم نے بھی کچھ تھوڑی بہت دنیا دیکھ رکھی ہے, ہم گھومے پھرے بہت ہیں. اس میں اللہ کا شکر ہے ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں بچی کہ ہم گھومے نہ. اللہ کا شکر, دیکھنے بھی خوب اور تہذیبیں پڑھی بھی خوب ہیں. گاؤں کی تہذیبیں, شہروں کی تہذیبیں, پچھڑوں کی تہذیبیں, موجودہ لوگوں کی تہذیبیں, بعد کے لوگوں کی تہذیبیں خوب پڑھ رکھی ہیں. لوگوں کے مزاج, لوگوں کا رہن سہن کتابوں میں لکھا ہے, آپ بھی پڑھا کریں, وقت نکالا کریں. ایک تو مسلم قوم پڑھتی ہی نہیں, سب سے بڑا مسئلہ تو یہ پڑھتی ہی نہیں. مسلمانوں میں پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے, یہ پڑھتے ہی نہیں. انہوں نے بالکل قسم کھا لی کہ پڑھنا ہی نہیں. نہ دین پڑھتے ہیں بیچارے, نہ دنیا پڑھتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ پھر کرتے کیا ہے. جو قوم پڑھتی نہیں ہے اس کے پاس دنیا میں کام کیا بچا؟ نہ پڑھنے کا کام جانوروں کا ہے. کتے, بلی, گدھے, بیل, بھینس, شیر, ہاتھی, چیتا, یہ نہیں پڑھتے. اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو پڑھنا چاہیے. سیدھی سی بات. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو خصوصیات رکھی, فضیلت رکھی, انسان کو جو درجہ دیا ہے, انسان کو جو ساری مخلوق کا ذمہ دار بنایا, اس کی خوبیوں میں خوبی یہ ہے کہ یہ پڑھتے ہیں. اور پڑھنے کا حکم بھی اللہ نے انسان کو دیا, جانور کو نہیں دیا. ہاتھی کو نہیں دیا کہ بھائی تم پڑھو, شیر کو نہیں دیا کہ تم پڑھو. دیا کس کو دیا؟ انسان کو دیا. قلم کس کو دیا اللہ؟ ہاتھی کو, شیر کو. کس کو دیا قلم؟ انسان کو دیا. کاغذ کس کو دیا؟ یہ میری باتیں نہیں, سنو, سورہ نون والقلم پڑھتا رہا ہوں میں. نون والقلم وما یسطرون, قلم کی قسم کھا کے اللہ کہتے ہیں جس سے تم لکھتے ہو. بل ہوا قرآن, اللہ نے کتاب ہی دی ہے, کتاب ہی دی ہے جسے پڑھنا ہے. قرآن کا ترجمہ ہے لفظی, بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, جس سے بہت پڑھا جائے, بہت پڑھا جائے. اور قرآن ایک لفظ ہے اور پوری دنیا کو چیلنج ہے. بھائی آپ کسی کتاب کا نام رکھ کے دیکھئے قرآن. کتاب آپ ایک زبان میں تو لکھو گے, یا اردو میں, یا عربی میں, یا ہندی میں, یا سنسکرت میں, یا فارسی میں, کسی ایک زبان میں تو لکھو گے. کوئی بھی کتاب لکھی جائے دنیا میں ایک ہی زبان میں تو لکھی جائے گی. جو زبان میں لکھی جائے گی کیا دوسری زبان والوں سے پڑھ لیں گے؟ ابھی میں آپ کو انگریزی کی کوئی کتاب لا کے دے دوں تو آپ اسی تیزی سے پڑھ لو گے جس تیزی سے اردو کی کتاب پڑھتے ہو. پڑھ پاؤ گے؟ نہیں پڑھ پاؤ گے. اگر میں آپ کو ہندی کی کتاب لا کے دے دوں تو کیا اتنی ہی تیزی سے آپ انگریزی کی کتاب دے دوں تو پڑھ لو گے؟ نہیں پڑھ پاؤ گے نا, کیونکہ جس زبان کو آپ جانتے ہیں اس کے سوا دوسری زبان میں شاید نہیں پڑھ سکتے, بالکل نہیں پڑھ سکتے. لفظ شاید کیا, ہماری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو قرآن اس کتاب کا نام ہے جو اللہ نے آخر میں اتاری ہے. اس کا ایک نام اور ہے, تنزیل بھی اسی کتاب کا نام ہے, اور خود اسی قرآن کا نام ہے الکتاب. یعنی لکھنا اور پڑھنا یہ مسلمانوں کی بنیاد ہے. اگر مسلمان پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو اس دنیا کی گندی, گھٹیا, نیچ قوم ہے. ہمارے الفاظ بالکل صاف ہیں, اس میں کچھ واپس نہیں. جو مسلمان لکھنا پڑھنا برا نہیں مانیے. اگر آپ کے والدین نے آپ کو نہیں پڑھایا تو شاید آپ کے والدین کا پڑھے لکھے لوگوں سے ربط نہیں رہا ہوگا, یہ ان کی کوتاہی رہی. وہ آپ کی ہر چیز کی فکر کرتے رہے, آپ کو پڑھا نہیں پائے. کیوں نہیں پڑھایا؟ آپ ایک بات بتائیے, قرآن تو پڑھی, ابھی آپ نے پڑھی ہوگی رمضان میں نا, الف لام میم ذالک الکتاب ہے نا, الکتاب یعنی جس پر لکھا ہوا, لکھا, کتابہ کے معنی لکھنا. الکتاب وہ
کاغذ وہ پیج جس پر لکھا ہوا، تو ظاہر سی بات ہے اگر لکھا ہوا تو کوئی لکھنے والے بھی تو ہوگا نا، لکھنے والے بھی تو ہوگا نا، تو پڑھنے والے بھی تو ہوگا نا۔ رسول کے زمانے میں جتنے لوگوں نے رسول پر قرآن اتری اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن لکھی ہے نا، لکھی نا، کتنے لوگ تھے جانتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ؟ جن لوگوں نے رسول اللہ کی زبان سے قرآن سنا اور پھر اسے لکھا، کیونکہ رسول پر لکھی ہوئی قرآن نہیں اتری۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، سمجھنا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ماں کی گود میں جس وقت بچے بول نہیں پاتے، اس وقت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی، اور وہ کتاب لکھی ہوئی تھی، انجیل، پڑھی ہوئی نہیں تھی، بولی ہوئی نہیں تھی نہ، کیسی تھی؟ کتاب تھی، اس میں لکھا تھا، انجیل لکھی ہوئی آئی تھی۔ اس کے علاوہ اور نبیوں کو صحیفے ملے، تختیاں ملی، اس پر لکھا تھا، پہلے سے لکھا تھا، لیکن قرآن لکھا ہوا دنیا میں نہیں آیا نہ، قرآن تو پڑھا ہوا دنیا میں آیا، اور توریت، زبور اور انجیل اب ہماری بہنوں نے سب سمیٹ دیا ہے، ان کے بس کا نہیں ہے، بیچارے اچھا آگے آگے اللہ انہیں اچھا سنیں، بہنیں بھی سنیں تو ان کو فائدہ ہوگا۔ تو ہم جو بات کریں گے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت، زبور اتارا، توریت اتارا، انجیل اتارا اور قرآن اتارا، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت اور زبور اور انجیل کی سلسلے میں یہ باتیں نہیں کہی جو قرآن کے بارے میں اللہ نے کہی۔ تو آپ نے جو رمضان میں تراویح سنی نا، آپ سب نے سنی نا، سنی نا، اللہ کرے کہ بار بار آپ کی زندگیوں میں رمضان کا مبارک مہینہ آتا رہے اور آپ تراویح سنتے رہے، لیکن ہمارے تراویح بھی ایسی سنی جاتی ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ اگر کہیں امام صاحب نے 2 منٹ بھی کسی دن آگے لگا دیے، ایکوریٹ میں گھڑی دیکھ کر ٹائم سیٹ کرتے کہ اتنے بجے امام صاحب کل ختم ہوئی تھی، آج تو 1.5 منٹ زیادہ ہو گئے۔ یہ قوم جس کے 1.5 سال برباد ہو گئے خرافات میں، یہ 1.5 منٹ نماز میں تراویح میں امام سے موازنہ کرتی کہ اس امام کا 9:12:14 پہ ختم ہوا، اور ہمارے جو امام صاحب انہوں نے 9:13:16 لگا دیا، 1 منٹ کا حساب، بڑا تگڑا حساب ہے۔ پوری زندگی برباد کر دی، کچھ سیکھا نہیں، کچھ جانتے نہیں، کچھ پتہ نہیں، نہ اللہ کے بارے میں، نہ رسول کے بارے میں، نہ قرآن کے بارے میں، نہ شریعت کے بارے میں، نہ دین کے بارے میں، نہ اپنے بارے میں پتہ نہیں۔ سر کے بال سے پیر کی کھال تک سب اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب اللہ کے کرم سے زندہ ہیں، اللہ کے عنایتوں سے زندہ ہیں۔ بے شمار گناہوں کے باوجود اللہ سزا نہیں دیتے، بے شمار غلطیوں کے باوجود اللہ پٹائی نہیں کرتے، بے شمار مکاریوں، فریبیوں، جھوٹ کے بعد اللہ معاف کر دیتے ہیں، وہ تو یاد نہیں آتا۔ کوئی امام صاحب کا 1.5 منٹ وہاں، 1 منٹ، شکر ہے شاہ جی ایک ہی مسجد ہے، ہاں تو اس لیے مقابلہ نہیں ہوتا ہوگا۔ اگر یہاں 2 مسجدیں ہوتی تو ادھر والے ادھر بتاتے کہ تمہارے یہاں 1.5 منٹ زیادہ لگ گئے۔ 1.5 منٹ بہت ہوتا ہے، 1.5 منٹ میں تو یہ جو ہے پتہ نہیں کہاں آسمان تک پہنچ جاتے، بڑی تیز رفتار ہے ان کی۔ اللہ قوم کی حفاظت فرمائے۔ جو کھیل رہے، میں آپ کو ایک بہت صاف بات بتاؤں، بے وجہ ہاتھ اٹھاتے ہو کہ اللہ میاں فلانے مر جائیں، فلانے مر جائیں، بات بتا دوں، دین کو نقصان کسی سے ہے کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن دین کو نقصان مسلمانوں سے ہے، یہ ہمیں پکا پتہ، بالکل پکا پتہ۔ آپ کے گاؤں میں 100 مسلمان اگر ہیں، فجر میں سبو ہوتے ہیں، آپ کے گاؤں میں اگر 100 مسلمان ہیں، ظہر میں سبو ہوتے ہیں، عصر مغرب میں سب ہوتے ہیں، پھر دین کو نقصان پہنچا کون رہا؟ فلانے جی، دھمکانے جی، بے وجہ کسی کو کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ میاں ان ظالموں کو تباہ کر دے، اور نماز چھوڑنے والے ظالم نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں جھوٹوں کو اللہ برباد کر دے، اور قرآن نہ پڑھنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، شریعت پہ عمل نہ کرنے والے، رسول کی سنتوں پہ نہ چلنے والے ظالم نہیں ہیں۔ کس کے لیے بد دعا کرتے ہو؟ شکر کرو کہ اللہ قبول نہیں کر رہے، ورنہ کب کی زمین پھٹی ہوتی اور سبھی چلے گئے ہوتے اندر، یہاں کچھ اور اگے پڑے ہوتے۔ کہاں کی
کی باتیں کرتے ہو؟ تم آج تک تمہارے اندر سلیقہ ہی نہیں آیا. پہلی بات تو آپ لوگ علماء کے بیچ بیٹھتے نہیں. اب آپ کہو گے اچھے علماء ملتے نہیں. یہ تو آپ کا سیدھا سا الزام ہے. اچھے علماء کا مطلب کیا تمہیں چاہیے؟ جتنا تمہیں چاہیے نا اتنا تو ان علماء کے پاس موجود ہے. جتنی تمہاری زندگی گزر جائے گی ان علماء کے پاس موجود ہے اتنا جو تم سیکھ پاؤ. اس سے زیادہ سیکھنا تو آگے بڑھو نا, تھوڑا محنت کرو نا, تھوڑا چلو پھرو نا. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول پر قرآن اترتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی آیتوں کو لکھوا دیتے تھے. کبھی رسول پر ایک آیت اترتی تھی, کبھی 2, کبھی 3, کبھی 10, کبھی 15, کبھی 20, کبھی 50, کبھی کوئی سورت اترتی تھی. الگ الگ وقت میں الگ الگ باتیں ہوتی تھی, بالکل الگ الگ. جیسے میں صرف قرآن کی بات کروں, جس قرآن کو آپ نے صرف اور صرف لپیٹ کے رکھا ہوا ہے اور بہت کم نوبت آتی ہے چھونے کی اور پکڑنے کی اور پڑھنے کی. اور سب سے بڑی بری بات جو مسلمانوں میں ہے وہ معلوم کیا ہے؟ ایک بات میں کہہ دوں آپ سے, یہ کچھ بیماریاں مسلمانوں کو ایسی لگی ہیں جو قطعی بالکل بیماری ہی ہیں اور کچھ نہیں. مثلا کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو گیا, اماں کا, ابا کا, چچا کا, دادی دادا کا, کسی کا. اب انہوں نے معلوم کیا کیا, گئے شہر گئے, 12 بنکی بھاگتے ہوئے گئے اور ایک قرآن کسی دکان سے انہوں نے خرید لیا. قرآن کے لفظ خریدنا قرآن کے لیے بولنا حرام, میں نہیں کہتا, لیکن چونکہ قرآن جن دفتی اور اس میں بکتا ہے تو اسے خریدنا نہ بولوں تو تم سمجھ نہیں پاؤ گے. اگر میں بولوں کہ وہ قرآن کا ہدیہ دے کے لے آئے تو تم ہدیہ ہی نہیں سمجھو گے. کیا فائدہ بلا وجہ ایسی زبان بولنے سے جو تمہاری سمجھ سے پرے ہو جائے. میں تو بالکل سیدھی زبان تمہیں سنائے دے رہا ہوں, بالکل سیدھی صاف سی. اب تم گئے بھاگے بھاگے چلے گئے اور قرآن دے آئے, خرید لائے. اب مسئلہ تمہارے پاس جیب میں تمہارے ابا اماں, اللہ تمہارے ابا اماں کی عمریں لمبی کرے, دعا کرو, دعا کیا کرو, اللہ سے دعا خوب کیا کرو. اللہ سے مانگنے کا بھی رواج نہیں ہے مسلمانوں میں, عام طور سے اللہ میاں سے بھی نہیں مانگتے مسلمان. اتنا خدا سچم ہے کہ کیا کرے مانگ, سب خدا سے جو ایسے لپیٹا بھاگے باہر چلو دیکھیں تو کیا تیر چلاتے. جس سے مانگنا ہے اس سے بھی مانگنے کا رواج بند ہو گیا, تقریباً ختم ہو گیا. ہاتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ مانگتے ہیں؟ ہاں جن کو دعائیں یاد ہیں وہ ہر بار مانگتے ہیں, کیونکہ دعا کا مطلب ہی مانگنا ہے. چلنے کی, پھرنے کی, اٹھنے کی, بیٹھنے کی, ملنے کی, آنے کی, جانے کی دعائیں یاد ہے, تو مانگنا کہتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اب آپ گئے قرآن لے آئے, اب لے تو آپ آئے, کسی کے ابا مرے, 10 بیگہ کھیتی چھوڑی, 10-20 ہزار روپے کا غلہ بیچا ہی بیچا تو رکھا تھا, 10-20 ہزار روپے بھی رکھے تھے. اب ہو گیا, کھانا پانی کھلا دیا, دانا پانی ہو گیا, مہمان چلے گئے, کیا کریں تو گئے 100 روپے پیٹرول ڈلایا, گئے وہاں سے 200 روپے کا قرآن لے آئے. اب لے تو آئے, کریں کیا اس کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس قرآن کا کریں کیا؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا کریں, کیونکہ نہ ہم پڑھے, نہ ہماری اولادیں پڑھے, نہ ہمارے رشتہ دار پڑھے. اب کسی کو قرآن آتی نہیں تو کیا کرے کہ مولانا صاحب کہاں ہو, تو مسجد میں ہے, تو اچھا گھر چلے آئے. خود نہیں گئے مسجد, بیچارے خود مسجد جاتے تو تھک جاتے, ابھی تو آئے ہیں شہر سے. اب بیچارے مولوی صاحب کو وہی گھر پہ بلا لیا, مولوی صاحب آ بھی جاتے ہیں بیچارے, مولوی صاحب بیچارے آ بھی جاتے ہیں, مولوی صاحب کو کبھی بھی بلائیے آ جاتے ہیں, آ جاتے ہیں. اس لیے کہ بہرحال مولوی صاحب اس لیے نہیں, اگر نہیں آئیں گے تو تنخواہ بھی تو ہے, خرچہ بھی تو لینا ہے, پھر کیسے چلے گا کام. مسئلہ ہے اس لیے وہ آ جاتے بیچارے, ہے نا. جتنی عزت مولوی کی کرتے ہو اللہ ہی بہتر جانے, بس اللہ حفاظت فرمائے. زیادہ ہم کہیں گے تو ناراض ہو جائیں. ہماری باتیں بڑی صاف اور بالکل کھلی ہیں ایک دم, جو کرتے ہو وہی کہہ دیتا ہوں. تو میں بات عرض کرتا, اب لے تو آئے قرآن, اب پڑھے تو اب یہ ہوا کہ مولوی صاحب گھر چلے آئے, مولوی صاحب بیچارے چلے آئے گھر. ہاں کیا ہوا چچا بھیا, یہ ماما کیا ہوا, یہ قرآن ہے. اور قرآن تو میں نے بڑا قاف بول دیا, باقی جو قاف اتنا کون نکالے تو ظاہر سی بات ہے. اور اگر کچھ منہ میں بھرا ہے تو پھر ایسے ہی بول دیں گے, تو منہ ہی اوپر کر کے بول دیں گے جو کچھ بولیں. اللہ معاف. مجھے آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس قوم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قوم میں غربت ہے, مسلم قوم یہ کہتی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آئی. آپ کہتے ہو, میں آپ کہتے ہو اس لیے آپ کی سن لیتا ہوں, جس قوم کے کروڑوں اربوں روپے پان پڑیا بیڑی سگریٹ میں جاتے ہیں, آپ اپنے گاؤں کا جائزہ لے کے بتاؤ کہ سب سے زیادہ پان پڑیا بیڑی کون سی قوم کھاتی ہے؟
मुस्लिम कौम खाती है। नशा सबसे ज्यादा मुसलमान करते हैं। अगर मुसलमान नशा छोड़ दें तो आपके अरबों रुपए बचेंगे, अरबों। मैं कब कह रहा हूं कि आप मदरसे में चंदा दो, एक बार भी नहीं कहता। इस पैसे को बचा के अपनी सेहत पे लगा, अपनी सेहत पे। साफ साफ लिखा है कि खाओगे तो मरोगे, पियोगे तो मरोगे, फिर भी खाए जा रहे, चलाए जा रहे, पिए जा रहे, मुंडेले जा रहे। और फिर दूर से जब ये बोलते तो मुंह से आती है, और जब आती है तो अल्लाह ही खैर। लेकिन अब बहरहाल ठीक है, सब्र करके मौलवी साहब सुन लेते हैं। अरबों रुपए बर्बाद कर रही है कौम। अगर मानकर चलो 14 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, तो 4 करोड़ लोग तो पक्का पान पुड़िया और बीड़ी पीते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और एक आदमी औसतन 10 रुपए से कम की गंदगी नहीं खाता, औसतन। अब अंदाजा लगा कि कितने करोड़ रुपए एक दिन में तुम बर्बाद करते हो। बिल्कुल सीधी सी बात। आप इसमें क्या समझ रहे हैं? आप कभी रह के देखो अच्छे लोगों के बीच में, और आपके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे, बड़े बड़े लोगों से, आपके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है आपके, तो आप जानते हैं ये जो गंदगी है ना, ये वो तो शराब भी मुसलमानों में आम है, कोई मसला नहीं। पीते हैं और बहुत पीते हैं, बियर पीते हैं, सेहत कहते हैं वो सेहत बनाइए, सेहत अच्छी मजबूत बनाइएगा ताकि ऊपर कायदे से सामना हो सके। हल्के फुल्के पड़ जाएंगे तो एक एक दुर्रे में निपट जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। थोड़ी अच्छी सेहत बनाइए। सेहत बना रहे हैं, इससे सेहत बनेगी, दारू से सेहत बनेगी, बियर से सेहत बनेगी। जिस चीज पर अल्लाह की लानत है, रसूल की लानत है, फरिश्तों की लानत, उससे आपकी सेहत बनेगी। जिसे अल्लाह ने हराम करार दे दिया, उससे आपकी सेहत बनेगी। जो दुनिया की सबसे बड़ी गंदगी, उससे आपकी सेहत बनेगी। तो ये अरबों रुपए जो आप बर्बाद करते हैं एक महीने में, पान पुड़िया में, नशे में। आप कहते हो कि मुस्लिम कौम गरीब है। आपके गांव में 10 साल के बच्चों के पास 20, 30, 40 हजार के मोबाइल जेब में शायद ना हो सकता है, ना भाई आपके यहाँ से नेक लोग हो सकता है, ना वरना आमतौर से सबकी जेब में सभी लिए घूम रहे हैं कि इधर एक इधर, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है, सबके पास। आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो 6 मोबाइल है, लेकिन अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो कुरान कितनी है? इतनी ही मोहब्बत है दीन से। जो बिल्कुल आप समझ रहे थे कि मैं कुछ बुजुर्गों के किस्से सुना दूंगा, वो सुनने का वक्त नहीं। यही वाली बातें सुने जो मैं कह रहा हूँ। हालांकि कह ऐसे वक्त में रहा हूँ कि तुम्हें भी होश नहीं है, लेकिन अब गांव की इज्जत बचाने को तुम भी बैठो, हम भी बैठे। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि हम अगर घर में 5 लोग हैं, क्या सबके पास अपना अपना मोबाइल है? सबके अपने कमरे हैं, अपने पंखे हैं, सब कुछ है। सबके पास अपने अपने कुरान है? नहीं। क्यों? इसलिए कि ध्यान ही नहीं दिया कभी इसकी तरफ कि सबके अपने कुरान भी होनी चाहिए। सुबह उठ के उसे पढ़ना भी चाहिए, शाम होते हो पढ़ के सोना भी चाहिए। सुबह उठे तो मोबाइल, शाम सोए तो मोबाइल, तो उसी में जिंदगी गुजर गई। अब उसी में कुछ लोग बड़े नेक बन गए तो उन्होंने कुरान सुनने वाला लोड कर लिया, किसी ने पढ़ने वाला लोड कर लिया। उसमें भी तरह तरह की बातें। छोड़ो, बात का ज्यादा वक्त नहीं है, चूंकि मैं 1 बजे तक के बाद ही साथ बैठा था, 2-3 बातें वाकई के बाद खत्म कर दूंगा। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि अब कुरान पढ़े कौन? इमाम साहब से कह दिया कि भैया कुरान मस्जिद लिए जाओ। अब मुझे एक बात पूरी अमानतदारी से आप बताओ कि आपके अब्बा ने 10,000 रुपए छोड़े, उनका इंतकाल हो गया, वो चले गए। आप उनके नाम पर एक कुरान 200 रुपए की लाए, फिर क्या किया? मस्जिद में रख दिया। कहाँ रखा? मस्जिद। आपकी मस्जिद में भी रखे होंगे बहुत से कुरान। सच बताओ, ये कुरान साल भर कोई खोलता है? कोई खोलता है? पढ़ता है? ये कुरान जब आप लाए थे अपने अब्बा के नाम पर तो आपको पढ़ना था ना। आपके अब्बा के नाम की आई हुई कुरान हम क्यों पढ़ेंगे? हम क्यों पढ़ेंगे भाई? हमने थोड़ी ठेका लिया है आपके अब्बा के नाम की कुरान पढ़ने का। हाँ, हम कुरान पढ़ के दुआ करें कि अल्लाह सबको इसका अजर दे दे तो वो दे दे, अलग बात। लेकिन आपने पैसा खर्च किया, 10,000 आप पाए हो, खेत आप पाए हो, जायदाद आप पाए हो, चीजें आप पाए हो, सामान आप पाए हो, तो कुरान आप पढ़ो ना। मस्जिद में क्यों रखे कुरान आपने ले जाके? और जो आप लाला के कुरान मस्जिद में ऊपर से नीचे तक रख रहे हो, इसमें धूल लग रही है। बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम खुद गुनहगार हो, इसके कोई दूसरा गुनहगार नहीं।
اگر تمہاری لائی ہوئی قرآن پڑھی نہیں جاتی، تم سے نہیں پڑھی جاتی، تمہارے اپنے ابا کے لیے نہیں پڑھی جاتی، تو تمہارے ابا کے لیے وہ ٹھیکہ لے گا؟ تم کو پڑھنی ہے نا. تم لائے تھے قرآن، روز پڑھ کے صبح اٹھتے اور قرآن پڑھتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے ابا نے ہمارے لیے پیسہ چھوڑا، کھیت چھوڑا، ہم نے اس سے قرآن لائے، قرآن پڑھی، اللہ ہمارے ابا کو ثواب پہنچا. پھر پڑھ کے لپیٹ کے دعا کرو، باہر جاؤ، کام کرو. ابا کی دی کھیتی تو تم نے کسی کو نہیں دے دی، کسی کو دے دی کہ بھئی امام صاحب ایسا کرو، ابا 10 بیگھہ کھیتی چھوڑ کے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، جاؤ کھیتی کرو. کہا کبھی؟ کہا کبھی؟ ارے کیا بتایا مجھے صاحب، ذرا گھر آ جاؤ. کہے وہ ابا جب مرے تھے تو جیب میں 20,000 روپے نکلے تھے، لے جاؤ. کہا کبھی؟ کبھی کہا؟ ارے کیا بتایا مجھے صاحب، ابا ایک کھیت کر لکھا رہے تھے، کاغذ آ گئے وہ لیے جاؤ. کہا کبھی؟ بس وہ ابا کے نام کا 200 روپے کا قرآن لے جاؤ، اسے تم پڑھو، اسے تم پڑھو، باقی سب یہ کریں گے. آپ کے گاؤں میں ہوتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن مسلمان کر رہے ہیں. آپ کی مسجد میں بھی قرآن کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا جو کبھی کھولا نہیں گیا، سیلن لگ گئی ہوگی. اس قرآن پر دھول پڑ رہی، گرد پڑ رہی، سیلن پڑ رہی ہے. اس کا مجرم کون ہے؟ وہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جب نہیں پڑھی جاتی تو آپ کے لیے دعا کرتی ہوگی کہ اے اللہ رمپوروا والے ہمیں پڑھتے نہیں، انہیں برکت دے دے. اے اللہ رمپوروا والے ہمیں پڑھتے نہیں، ان کو ثواب دے دے. اے اللہ رمپوروا والے نے ہم کو سال بھر سے نہیں پڑھا، ان کو اور دنیا، 2 مکان، 4 بنگلے، 10 گاڑی دے دے. یہ کہتا ہوگا قرآن، یہ کہے گا. ارے قرآن کا ایک ایک لفظ تمہارے لیے بددعا کرتا ہوگا، قرآن کی ایک ایک آیت تمہارے لیے بددعا کرتی ہوگی. جو کتاب اللہ کی جسے پڑھا جانا چاہیے، جسے سنا جانا چاہیے. ہم ایک بات آپ سے پوچھیں، آپ بتائیے ہمیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن صحابہ سے سنتے تھے. رسول پر تو قرآن اتری تھی نا. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تم مجھے قرآن سنا. ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے، کہنے لگے ہم آپ کو قرآن سنائیں، آپ پہ تو اتری ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ تم مجھے قرآن سناؤ. اللہ کا حکم ہے. 2 مرتبہ کے الگ الگ قصے ہیں. ایک مرتبہ سورہ لم یکن کا قصہ ہے، اور دوسری مرتبہ سورہ نساء جو 4تھے پارے میں ہے اس کا قصہ. سورہ نساء کا قصہ. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہیں پر آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اللہ کو مانتے کہ نہیں مانتے، رسول کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو آپ یہ بتاؤ رسول نے جو کام دنیا میں کیے یہ کسے کرنے ہیں؟ کسے کرنے ہیں؟ ہمیں کرنے ہیں یا کسی اور کو کرنے ہیں؟ کتنے کرتے ہیں اس میں سے؟ کتنے کام ہم کرتے ہیں؟ جتنے کر رہے ہیں سب کو معلوم. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم مجھے قرآن سناؤ. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرے رب نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں. پڑھتے ہی اتنا اچھا تھے وہ قرآن، کیا قرآن پڑھتے تھے وہ. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، کیا قرآن پڑھتے تھے واقعی اس زمانے میں. آج بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. جہاں یہاں بھی جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ حشر پڑھی، سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھا تھا انہوں نے. میں بہت غور سے سن رہا تھا، میں قاری پرویز ازدانی صاحب کی نعت بھی بڑے غور سے سن رہا تھا بھائی. میں سورہ حشر کے بعد انہوں نے آپ سے بات پوچھوں، اگر آپ نے شروع سے کوئی موجود ہے جو قاری صاحب نے پڑھا تھا تو آپ کو بعد میں معلوم ہے کون کون سورتیں پڑھی تھی؟ سورہ الکافرون پڑھی تھی، ہے نا. اس کے بعد کیا پڑھا؟ ہم وہاں سے بیٹھ کے سن رہے تھے، مجھے یاد ہے کہ کچھ انہوں نے پڑھا. آپ کو یاد ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بس ایک موڈ میں ہو کہ جلسہ ہو رہا ہے. ایسے تھوڑی ہوتی ہے. دین کی مجلس میں بیٹھ کے بھی نہیں جانتے ہو کہ کیا ہوا ہے، کیا فائدہ بیٹھ رہے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی تم ان سے اچھے ہو جو بیچارے بالکل تان کے سو گئے جاتے ہیں، تھک گئے، اب ان کو کام بہت ہے، کل پتن کل تیر چلائیں گے اور دنیا فتح کر لیں گے اکیلے. دنیا انہی کے قدموں میں ہوگی. مسلمانوں کو بہت سے دھوکے لگے، کیا کہا جائے. میں بات عرض کر رہا تھا کہ اب آپ بتاؤ کہ قرآن پاک آپ خرید کے لائے ہیں، آپ لے کے آئے ہیں، پڑھتے تو آپ ہیں نا. آپ کے رکھی ہوئی قرآن آپ کی مسجد میں جو قرآن کے ذخیرے ہیں مسجدوں میں. اب مسجد کا مسئلہ یہ ہے، یہ بات میں کیوں کہہ رہا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا کہ ایک دن اتفاق سے مجھے مسجد میں تھوڑی دیر وقت گزارنے کی نوبت آ گئی. وہاں مجھ سے ایک صاحب آئے، جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پر تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے اور بڑی تیز زبان میں امام صاحب کو بہت کچھ سنا ڈالا. بہرحال ہماری عادت زیادہ بولنے کی نہیں ہے،
ہم زیادہ بریا کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالتے. آپ لوگ جو کر رہے ہو اپنا جانو, اپنا کام جانو. جو کر رہے ہو اسے تم بھگتو گے, میں نہیں بھگتوں گا. جو میں کروں گا وہ میں بھگتوں گا, جو تم کرو گے وہ تم بھگتو گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی صاحب سیدھے بہت ہوتے بیچارے. ابھی تم کیا سمجھتے ہو ان کے پاس زبان نہیں ہے؟ جتنی بڑی تمہارے پاس ہے ناپ کے دیکھ لو اتنی ہی بڑی ان کے پاس. لیکن تمہاری زبان گندی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر اللہ اس کا رسول کا نام نہیں ہے, اس پر قرآن نہیں ہے, سنتیں نہیں ہے. اور جو علماء ہیں نا, حفاظ ہیں نا, ان کی زبان پر اللہ اس کا رسول کا نام ہے, ان کی زبانوں پر اللہ کی کتاب ہے, ان کی زبانوں پر رسول کی سنت ہے. اس لیے وہ نہیں بول سکتے جو تم بول لیتے ہو, اس لیے کہ تمہاری شرم مر چکی ہے. ان کی شرم تو نہیں مری, ان کی شرم تو قرآن حدیث کی وجہ سے زندہ ہے نا, یہ نہیں مری. اب ایک صاحب بڑے تیز آواز میں لب و لہجے میں مولانا سفیان صاحب بالکل آستین چڑھائے, قریب تھا کہ دو لوگ ان کے ساتھ, ان کا ایک بیٹا بھی آ گیا, امام پر ٹوٹی ہی پڑتے. جب میں نے بہت زیادہ یہ دیکھا تو میں نے کہا بھائی تھوڑا سا صبر کر لیجئے, مسجد ہے. تو وہ ہم سے بولا آپ چپ رہیے. تب تھوڑا مجھے بھی جلال آ ہی جاتا ہے, ایسے تھوڑی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ بالکل مرے مرا آدمی ہے, دھوکہ ہے تمہیں, دھوکہ ہے. پھر میں نے کہا آپ زبان سنبھال لیجئے اور سیدھے مسجد کے باہر چلے جائیں. جب تک آپ سے تمیز سے میں بول رہا ہوں زیادہ اچھا ہے. جب میں نے ان کو تھوڑا تیز بھیجے میں تب ان کے سمجھ میں آیا کہ وہ کچھ ان سے بول گئے. میں نے کہا آپ کو ہوش ہے, آپ کیا بول رہے ہو, کہاں کھڑے ہوئے؟ میں نے مجھے جو ادب کے دائرے میں آتا تھا میں نے بول دیا. تھوڑا وہ نارمل, میں نے کہا سلیقے سے سنجیدگی سے باہر نکل پھر بات کر. خیر بہرحال تھوڑی دیر بعد سنجیدہ ہوئے تو میں نے کہا بیٹھو بات کر. بات کیا تو بات یہ تھی, کہنے لگے امام صاحب نے میری مرضی کے بغیر ہم جو قرآن مسجد میں لا کے رکھے تھے تو ہم کو کسی نے بتایا, تم کو بھی کسی نے بتایا. تو میں نے کہا وہ کسی کو تو بلا لاؤ, اس خبیث کو بلا لاؤ جو بجائے پڑھنے کے جھگڑے کے سبب بنا. وہ مسلمان جو دو مسلمانوں میں جھگڑے کا سبب بنے وہ شیطان ابلیس کے سوا کچھ نہیں, کچھ نہیں. جو ایک مسلمان کنی دو مسلمانوں میں جھگڑا کرائے وہ ابلیس ہے, نرا ابلیس, اور کچھ نہیں. سیدھی سی بات, بالکل صاف لفظوں میں اسے دہرا دے رہا ہوں میں. مسلمانوں میں جو آپس میں محبت کرے, جو وجہ بنے آپس میں محبت کی, وہ دنیا میں فرشتہ, وہ اللہ کا لاڈلا اور پیارا. اور جو غلیظ اور پلید اور نیچ اور خسیس اور گھٹیا اور میلا انسان, وہ مسلمان جو دو مسلمانوں میں لڑائی کی وجہ بنے. بالکل صاف لفظوں میں سنیں, یہ میری باتیں نہیں ہیں, سب قرآن میں لکھی ہیں. بیٹھو پڑھا دے ہم تم کو وہاں سے آخر تک, شرط یہ کہ تم پڑھ تو پاؤ. ہم نے مسئلہ بتایا ایک مرتبہ, تو ایک صاحب بالکل جوش میں آگے کہنے لگے لکھا کہاں ہے. تو ہم نے کہا لکھا کتاب میں. کہنے لگے دکھائیے. ہم نے کہا کتاب لے آئے. کہنے لگے کتاب آپ لائیں. میں نے کہا میں تو زبانی بتا رہا ہوں, جہاں لکھا ہے وہ جگہ بتا رہا ہوں, جس کتاب میں لکھا ہے, جس جلد میں لکھا ہے, جس جگہ پہ لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں. کہنے لگے آپ بولے ہیں تو آپ کو دکھانا ہوگا. میں نے کہا میں دیکھ کے پڑھ کے یاد کر کے بتا رہا ہوں. اب تمہیں دیکھنا ہے, تمہیں پڑھنا ہے, تمہیں یاد کرنا ہے. میں تو اپنا کام کر چکا. تو کہنے لگے کتاب کہاں ملے گی. میں نے کو پتہ بتایا. پھر میں نے کہا سنو, وہ کتاب 6,500 روپے کی بھی ہے, یہ بھی یاد رکھنا, خرید کے لانی ہے تمہیں. اب 6,500 کی کتاب, وہ بھی دین کی. آپ کو لگتا ہے کہ 6,500 کی کوئی کتاب دین کی آتی ہے؟ آتی. سب سے مہنگی کتاب 200 روپے کی قرآن, اس سے زیادہ کیا. یہی تو قوم مسلم کی جہالت اور حماقت. 10-20 ہزار روپے کی کتابیں آتی ہیں دین کی. آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ تو سلل قرآن, سلل قرآن تو پڑھی ہوگی. سلل قرآن یہ پتہ نہیں کون سی کتاب ہے, ہم نے نہیں پڑھی, ہم نے واقعی نہیں پڑھی. سلل قرآن. ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم نے کہا کیا کچھ پڑھ کے نہیں, بچپن میں چھوٹے تھے سلل قرآن پڑھی تھی. میں نے کہا سلل قرآن کیا ہوتا ہے یار؟ اس کا نام یسرنا القرآن ہے. سورہ رحمان میں نام لکھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے نا قرآن پاک لکھا موجود ہے, اس میں موجود ہے. 27ویں پارے کی آیت ہے نا, موجود ہے اس میں. تو آپ کون سی کتاب پڑھیں؟ سلل. ارے کم سے کم یار نام تو لے لو, یسرنا القرآن, کم سے کم ثواب تو ملے آپ کو.
نہیں جانتے. تو بہرحال ان سے کہنے لگے کتاب لیا. تو ہم نے ان کو بتایا کہ 6,500 کی ملے گی. پھر میں نے ان کو 2-3 دن بعد فون کیا. میں نے کہا میں خالی بیٹھا ہوں, سوچ رہا ہوں تم کتاب لیا تو میں دکھا دوں. تو کہنا وہ ہٹائیے. میں نے کہا ہٹائیے نہیں, 6,500 روپے کی. تم ہمیں 7,500 روپے دو تو ہم کسی کو بھیج کے منگوا دیں. دیکھنا تمہیں ہے نا, تو ہم تمہیں کتاب. اب جب نہ میں نے ان سے بات کہی, میں نے کہا اگر نہ میں دکھا سکا اس کتاب میں, مسئلہ ایک اور بھی تھا, وہ پڑھتے کیسے. مسئلہ یہ تھوڑی تھا کہ وہ 6,500 کی کتاب لے آتے, اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا. میں نے ان سے کہا تھا تم ہی پڑھنا, بتائیں گے جگہ. پڑھتے کیسے, پڑھائی ہوگی تو جہالت کیوں کرتے. تو تمہارا تو کام ہی ہے خالی مولوی صاحب کی گردن دابے رہنا بس. ہم سے کچھ لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب لوگ کوئی بڑا کام نہیں کرتے. میں نے کہا ہاں بڑا کام مولوی صاحب کریں گے, ایک شرط ہے, تم چھوٹے کام تو شروع کرو. یار اذان, نماز, جنازے, نکاح تم پڑھانے لگو تو مولوی صاحب کوئی بڑا کام بھی کرے. جب تم یہی کرنے لائق نہیں تو مولوی صاحب بیچارے کم سے کم یہی کر تو رہے ہیں. ہم سے آپ کہنے لگے کہ مولانا صاحب لوگ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا تمہارے ابا مر گئے کہ ہیں. کہنے لگے مر گئے. میں نے کہا جنازہ تم نے پڑھایا تھا مولوی صاحب نے. تو کہنے وہ تو مولوی صاحب نے پڑھا. میں نے کہا تیرے ابا ہی کا جنازہ مولوی صاحب نے پڑھایا, اب بھی نہیں لگتا کہ مولوی صاحب کوئی کام کر رہے ہیں. اگر نہ پڑھاتے تیرے ابا کا جنازہ تو کیا ہوتا. جیسے آج ایک مر گیا ہے تو اس کا جنازہ منازہ نہیں ہوا, اور اس کو دفن بھی مسلمانوں نے اپنی جگہ ہونے نہیں دیا. ایک مرا ہے, خبر تو رکھتے ہوگے. اتنے بڑے ہیں تب بھی خبر نہیں رکھتے. ہمارے پاس اتنا بڑا ہے تو بھی خبر ہے, اور تمہارے پاس اتنے بڑے, تمہارے پاس ہے تو اتنے بڑے وہ, لیکن ناچ گانے نچنیوں کے لیے, گویوں کے لیے ہے نا, دل پہ لگتے ہیں اس کے لیے. ایک سے ایک ہے بالکل. جھوم بال ہرے پیلے نیلے, ایک منجڑا بنائے, کوئی جھونج بنائے, کوئی گھونسلہ بنائے, کوئی پھٹے نیچے کپڑے پہنے. سب ایسی ہوش لگتی ہے قوم جیسے لگ رہا ہے کوئی نمونے آ گئے. ہم کہیں سے مسلمان نہیں لگتے. پینٹ نیچے گری جا رہی ہے, بیلٹ اوپر چڑھی جا رہی ہے, نیکر غائب ہو جا رہی ہے, اور بنیان اوپر کو غائب ہو چکی ہے, آستین یہاں چڑھ گئی ہے, بال ادھر کے ادھر چلے گئے, لال کے پیلے ہو گئے, آگے کے پیچھے چلے گئے. خدا بہتر جانے انسان. ارے تم سے اچھے تو جانور ہیں, کم سے کم اپنی اصلی شکل پہ تو ہیں. یہ مسلمان ہیں, کہیں سے لگتے ہیں تمہیں, کپڑوں سے لگتے ہو, چہرے سے لگتے ہو, بال سے لگتے ہو, کھال سے لگتے ہو, بول سے لگتے ہو, کہیں سے لگتے ہیں تمہیں مسلمان. یہ کسی طرح سے لگتے ہیں. اللہ اس قوم پر رحم فرمائے. جس کو پہننے کا طریقہ, تم ایک بات بتاؤ مجھے, پوری دنیا میں اسلام کے سوا کس کے پاس پیدا ہونے سے مرنے تک زندگی کا نظام ہے؟ بتاؤ کس کے پاس. کسی کے پاس ہو تو بتاؤ. بھائی تم پیدا ہوئے, ہم نے ان سے کہا کہ تم جب پیدا ہوئے تھے تب سے تم پر مولوی کا احسان ہے. تم کیا منہ کھول کے بکواس کرتے ہو؟ تمہارے کان میں کسی مولوی صاحب نے ہی اذان کہی تھی, تمہارے بائیں کان میں کسی مولوی صاحب نے ہی تکبیر کہی تھی, تمہارا نام بھی کسی مولوی صاحب نے رکھا, ورنہ چمو چپو پپو کچو نام ہوتا تمہارا. یہ نام تو شکر ادا کرو کسی مولوی نے عبداللہ, عبدالرحمن, احمد, محمد, حبیب یہ رکھا ہوگا, ورنہ تمہارے نام جو ہے نا کلو ٹلو نلو پلو چلو جو ہے یہ تمہارے نام. تم کہتے ہو مولوی کا احسان نہیں. ارے مولوی تمہاری پیدائش سے لے کے بلکہ چھوڑو, جب آپ اپنی ماں کی پیٹ میں تھے تو کسی مولوی صاحب نے دعائیں بتائی تھی کہ یہ دعا پڑھا کرو تاکہ اس دنیا میں تمہاری اولاد آسانی سے آ سکے. تمہارے پیدا ہونے سے پہلے, اور چھوڑو, جب تمہارے اماں ابا ایک نہیں تھے تب بھی مولوی کا احسان تھا. اسی نے نکاح پڑھا کہ تمہارے اماں ابا کو حلال کیا. تم کیا بات کرتے ہو؟ ارے مولوی صاحب تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تم پر احسان کر رہے ہیں. تم بتاؤ تم نے مولوی صاحب کے لیے کیا کیا؟ جمعہ چندہ دیا, اور سال میں 2 کلو گیہوں دیا, اور 20 روپے رمضان میں دیے. یہ سب بہت لپیٹ کے جائیداد دے دی, پوری جائیداد ہی مولوی صاحب کو دے ڈالی. کیا کہیں کہ کیا نہیں دیا. پورے گاؤں میں فتوے اٹھتے ہیں. اب تراویح پوری ہو گئی تو اب مولوی صاحب کو دینا جائز ہے کہ نہیں. جائز ہے. پان پڑیا کھاتے ہو پوچھے ہو کہ جائز ہے کہ نہیں. گناہ کرتے ہو پوچھے ہو, آگے کی باتیں نہیں کروں گا ورنہ تمہیں اور کڑوی لگے گی. اب تو ایک نئی نسل چلی ہے. رمضان میں بہت سے لوگ جاتے ہیں چندہ کرنے, تو کہا وہ تو سب ابا کرتے ہیں.
یہ اپنی پان پڑیا خود کھاتے ہیں، بیڑی خود پیتے ہیں، دارو خود پیتے ہیں، ناچ گانا خود دیکھتے ہیں، عید کے دن ہی چلے جاتے ہیں پکچر دیکھنے، گاڑی بک کر کے خود ہی چلے جاتے ہیں، اور کسی نچنیا کو ہٹ کرانے کے لیے اپنے جان داؤں پہ لگا دیتے ہیں، وہ خود کرتے ہیں، اور باقی جو 5 روپیہ جو چندہ وہ ابا دیتے ہیں، باقی سب یہ کرتے ہیں۔ کتنے روپے چندہ؟ ارے 2-3 جگہ اتفاق سے میرا بھی جانا ہوا، میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب آگئے، تو میں تھوڑا بہت وہاں تعلقات تھے میرے، تو انہوں نے کہا کہ چندہ تو ابا دیتے ہیں۔ میں نے کہا تیرا ابا تیری قبر میں جائے گا یا تو اپنے ابا کی قبر میں جائے گا؟ کیا ارادہ ہے؟ یوں تو بیٹھا ہوا ساری خرافات یہاں کر رہا ہے، سارے تماشے یہاں کر رہا ہے، جوا سٹا تو کھیل رہا ہے، گندگی تو کر رہا ہے، اور 5 روپے کا چندہ تمہارا ابا دے گا؟ کیا جہالت کرے؟ تو ہم سے تھوڑا ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا ہوش میں رہو، اور جو اتنی دور دراز سے آتے ہیں یہ تمہارے نوکر نہیں ہیں، بیچارے دین کی خدمت ہے تو آتے جاتے ہوں گے، تو 5 روپے چندہ وہ کون دے گا؟ ابا۔ کیا کہا جائے اس قوم کا؟ 2-4 کلو گیہوں میں، دھان میں، اور 150 روپے میں یہ چاہتے ہیں دین ساتھ، یہ چاہتے ہیں کہ جبرائیل ان کے گھر آئے، کیونکہ خرچ کیا نا۔ یہ تو شکر ہے کہ جبرائیل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے مولوی صاحب کی طرح، ورنہ تم جبرائیل کو اپنے گھر کے باہر بیٹھا دیتے کہ یہی بیٹھے، جانا ہی نہیں کہیں، ان کے دوارے نہیں جانا، اسی دوارے پہ بیٹھو، کیونکہ تم کو چندہ دیتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے بہت سے گاؤں میں ایک اور مسئلہ ہے، کوئی مولوی اگر نماز پڑھاتا ہے تو چپکے سے کہنے کا مطلب ان کے گھر نہیں جانا، ہماری ان کی نہیں بنتی ہے تو مولوی صاحب نہ جائیں۔ کیا کہنے؟ اور جس دن مولوی صاحب چلے گئے اسی دن مولوی صاحب تمہارا حساب ختم، حساب کا حساب ہو گیا۔ بہتوں مولوی صاحب کا حساب ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ خیر اللہ تم کو اچھا رکھے، تمہیں خوش رکھے۔ یہ تو باتیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو کرتے تم کرتے نہیں، اس لیے تمہیں کہتا نہیں، جنہیں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہوں گے، تم سے کیا لینا دینا بھائی، تم تو نیک آدمی ہو، تم وہ تسبیح ہے، مسجد ہے، مصلی ہے، وضو ہے، تم گھر سے نکلے مسجد سے آئے گھر، تمہیں نہ دنیا پتہ، تمہیں شاید اپنے گاؤں کی پوری گلی بھی نہ معلوم ہے کہ کدھر سے نکل کے کہاں جاتی ہے، اس لیے کہ تم کہیں جاتے ہی نہیں، تم یا گھر ہے مسجد، اس کے علاوہ کہیں گھر ہے، تمہیں یہ سب نہیں معلوم، اتنی باتیں میں نے کہہ دی۔ خیر میں بات ختم کروں نہ، بات بے وجہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں لفظ الکتاب لکھا ہے نا، شروعات کہاں سے؟ میں نے ایک سوال کیا آپ سے، اور میں نے ایک بات پوچھی تھی آپ سے، سوال پورا کرنا میں چھوٹ جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، صحابہ سے قرآن سنتے تھے، صحابہ سے، کس سے؟ صحابہ سے، یہ ایک سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ کم سے کم کسی دوسرے سے قرآن سنے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے کہا کہ قرآن پڑھو تو ہم سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب اب زبان نہیں پلٹتی، تو میں نے کہا پھر ایک کام کرو، تم کسی عالم اور حافظ کو لگاؤ اور اس سے کہو کہ روزانہ تمہارے پاس بیٹھ کے ایک رکوع پڑھا کرے، غور سے سنو تاکہ نہیں پڑھنے کے گناہ سے بچ جاؤ، سننے کا تو ثواب ملے گا، ایک رکوع سے سنو روزانہ۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ کیسے پڑھنا چاہیے بات پیدا ہوگی، دوسرے اللہ کی کتابیں پڑھی جائے گی تو گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ تو ایک بات تو میری مان لینا، اب قرآن لالا کے مسجدوں میں ذخیرے نہیں جمع کرنے، مسجد میں اور بھی بہت سے کام ہیں، سب سے پہلا کام ہے اپنے امام کا خیال رکھنا، سب سے پہلا کام۔ بھائی تم فتوے پوچھتے ہو کہ مسجد میں امام صاحب کو دینا جائز ہے کہ نہیں، تمہیں ایک حدیث یاد ہے، دوسری حدیث سے نہیں یاد ہے، رسول نے فرمایا سب سے بہتر مال وہ ہے جو قرآن کی تعلیم پر خرچ ہو۔ یہ حدیث تم نے نہیں پڑھی، نہیں پڑھتے ہو اس لیے کہ یہ حدیث تمہارے خلاف ہے، تم وہ حدیثیں پڑھتے جو تمہارے لیے، جو مولوی صاحب کے لیے وہ تم نہیں پڑھتے، وہ دوسرے لوگ پڑھیں گے۔ تو اس میں جو ہے اپنے علماء کا خیال رکھو، اپنے مؤذن کا خیال رکھو، اپنے امام کا خیال رکھو، اور ان پر پیسے خرچ کرو، اپنے دین پہ پیسے خرچ کرو۔ اللہ کی قسم جو پیسہ دین پہ لگے گا اللہ اس کے بدلے تمہیں ضرور دے گا۔ تمہارے دنیا پہ لگے گا پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن دین پہ اگر لگے گا تو انشاءاللہ واپس ضرور۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تیسرے بارے میں آیت موجود ہے،
پڑھ لیجیے. میں آپ کو بہت زیادہ علمی بات کہنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور میں شروع میں ہوتا تو میں آپ کو بہت کچھ بتاتا، لیکن وہ سراج صاحب نے پورا نظام ہی پلٹ کے رکھ دیا. یہ تو ان کی عقل کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے پورا نظام ہی پلٹ دیا. کہ جو بات تھے 150 لوگ تو کہی جا سکتی تھی، کسی کی بات سمجھ میں آتی، اور میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد. اور میرا وعدہ بھی تھا کہ مجھے میرے باہر کے مہمان موجود ہیں، مجھے جانا بھی ہے. آخر میرے مہمانوں نے بغیر میرے وہاں کھانا کھایا. میں وعدہ کر چکا تھا، مجھے 11 بجے واپس نکلنے کا وعدہ کر چکا تھا. خیر بات ختم ہو گئی، چونکہ دیر ہو گئی. بہرحال آپ سے محبت ہے تو مجھے کچھ کہنا ہے، کہہ دے رہا ہوں. میں اس قسم کا نہیں ہوں کہ اپنی ضد پر کوئی دین کی بات نہ کروں. دین کی باتیں سننی چاہیے، کرنی چاہیے. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ خرچ تو کرو، خرچ کرو. اللہ یضاعف لمن یشاء من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. وہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کو پیسہ دے دے، اللہ کو قرض دے دے، اور ایسے اللہ کو قرض دے جو اللہ بغیر قرضے کے تمہیں اتنا دے چکا ہے. اس کے نام کا قرضہ لوگے تو کتنا دے گا اس کا اندازہ ہے. ایک اللہ کے ولی کا قصہ یاد آ گیا. ایک مرتبہ ان کے اوپر قرضہ بہت ہو گیا تھا. پھر اب ان سے مسئلہ یہ ہو کہ قرضہ ادا کیسے ہو. تو ان کے مرید نے کہا حضرت قرضہ بہت زیادہ ہے، ادا کیسے ہوگا؟ تو کہنے لگے کتنا ہے؟ کہنے لگے اتنا. تو کہنے لگے فلاں کے پاس جاؤ، اتنا ہی قرضہ اور لے آؤ. تو اب مرید نے اپنا سر پکڑا، کہنے لگا اتنا تو ادا نہیں ہوتا، اور لے آ تو تمہارا کیا، ہم تو پیٹ دیے جائیں گے. تو کہا نہیں، لے آؤ. قرض لے آئے. قرض لائے تو کہا فلاں 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 غریب کو بانٹ دو. بانٹ دیا. بانٹنے کے بعد وہ مرید آیا، کہنے لگا حضرت ارے قرض منگایا تھا تو ادا کر دیتے، ایک سے لے کے دوسرے کو دے دیتے. تو کہنے لگے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو کہنے لگے بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے جتنا قرضہ میرے اوپر ہے وہ مجھے ادا ہی کرنا ہے. اب یہ قرضہ میں نے اللہ کے نام پہ لیا ہے، اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے. تو جب اللہ اپنے نام کے قرض ادا کرنے کے راستے بنائے گا تو اپنے فضل سے میرا بھی قرضہ ادا کرے گا. یہ مزاج ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو یہ مزاج ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے، کہاں تہاں کے رکھ گئے، مر گئے. چھوڑ گئے بھیا دارو پیو، نشا کرو، بیڑی پیو، بڑھیا کھاؤ، پان کھاؤ، موج کرو، مسجد میں جاؤ، جتنی گند پھیلا سکتے پھیلاؤ. سب کا عذاب ہمارے قبر میں بھیجتے رہنا، ہم لیتے رہیں گے سارا عذاب. سب بھیجتے رہنا بھیا. خوب جمع کرو، رکھو، کہاؤ، لپیٹ لپیٹ کے رکھو. نہ مسجد میں لگاؤ، نہ مدرسے میں لگاؤ، نہ دین پر لگاؤ، نہ قرآن پر لگاؤ، نہ شریعت پر لگاؤ، نہ حدیث پر لگاؤ، نہ سنت پر لگاؤ، نہ سیرت پر لگاؤ، نہ امام پر لگاؤ، نہ مؤذن پر لگاؤ، نہ عالم پر لگاؤ، نہ دیندار پر لگاؤ، نہ بھلے انسان پر لگاؤ، نہ غریب پر لگاؤ، نہ یتیم پر لگاؤ، نہ مسکین پر لگاؤ، نہ مسافر پر لگاؤ، نہ بیوہ پر لگاؤ، نہ لاچار پر لگاؤ، نہ مریض پر لگاؤ، نہ قیدی پر لگاؤ، نہ قرضدار پر لگاؤ. موج کاٹو اور اس کے بعد چھوڑ جاؤ، مر جاؤ، اور قبر میں مار کھاؤ پڑے پڑے، تاکہ تمہاری اولاد یہاں دارو پیے، نشہ کرے، خرافات کرے، گند پھیلائے، مسجدیں ویران کرے، مدرسے ویران کرے، زکوٰۃ نہ دے، صدقہ نہ دے، حق نہ ادا کرے، اور ساری پٹائی تم کھاؤ قبر میں. یہ ہو نہیں ہونا. جس نے مال کمایا ہے حساب وہی دے گا. خرچ دوسرا کرے، ماریے کھائیں. یہ عقل مند لوگ ہیں. دنیا کے سب سے عقل مند یہی پیدا ہوئے مسلمان. کیا کہا جائے مسلمانوں، کما رہے مال پر مال، جائیداد پر جائیداد. بعد میں کیا ہو رہا، کیا ہو رہا؟ ہر ایک کو یہ فکر ہے. اب تو بڑا مسئلہ یہ کہ سارے مسلمان خود ہی رب ہیں. ان سے پوچھو کہ بھائی حج کر لو، کیسے حج کر لیں؟ بھیا کو کاروبار کرانا. اب اللہ میاں کو نہیں کرانا ہے، ان کو کرانا ہے. یہ کرائیں گے کاروبار. اللہ میاں تو نہیں ہے نعوذ باللہ. اب یہ ہے بیچارے. غور کرو، اپنے مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر جاؤ، دیکھو اکثر پر حج فرض ہے. رسول نے فرمایا جو بغیر حج کیے مر گیا اسے حق ہے کہ اسلام کے سوا جس پر چاہے موت قبول کرے. نصرانی مرے، عیسائی مرے، یہودی مرے، کوئی مرے، مسلمان نہیں ہو سکتا. اور میں نے اپنی آنکھوں سے عرب پتی لوگوں کو دیکھا ہے، میرا تو بہت جانا رہا، حج کر کے نہیں مرے. بعد میں ان کے اولادوں سے مولویوں نے کہا کہ حج کر لو، کرا دو. تو کہنے لگی ابا کا کام تھا، کیوں نہیں کیا؟ وہ جانے ان کا کام تھا. اب بیچارے ابا قبر میں قیامت تک مارے جائیں گے. پھر قیامت میں حشر میں خوب جم کے مارے جائیں گے. اس کے بعد لگاتار مارے جائیں گے، دے دنادن مارے جائیں. بھیا یہاں لاکھوں روپیہ سب نشٹ کر چکے ہوئے، مار ابا کھا رہے ہیں. اور کمائیے، جتنا کما سکتے ہو کمائیے.
ہم کب روکتے ہیں؟ اور سارا مال تہا تہا کے گڈی بنا کے رکھ دیجئے تاکہ آپ کے بھیا آپ کا عذاب آسانی سے پہنچائے۔ بیکار آپ محنت کریں گے بھیا تو کاہے کے لیے ٹینشن پالے؟ کریے، جتنا کر سکتے ہو کریے، کوئی روکے نہیں ہے۔ آپ سے اللہ کے راستے میں 54 روپیہ 2 روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ کی تو مسجد ہوگی، ابھی تو جمعہ کے دن چندہ ہوتا ہے کہ نہیں معلوم، تو جو آتا ہے وہ تم کو بھی معلوم، تم کو بھی معلوم، سن کے بڑی بات ہے۔ اگر جمعہ کا آئے چندے سے مریض اپنی تنخواہ نکل جائے بہت بڑی بات، تنخواہ چھوڑ دو، 100 روپے کا راڈ آتا ہے وہی لگ جائے، یہی بہت بڑی بات لگ جائے۔ اللہ رحم کرے، برا نہیں ماننا میری بات، لیکن سچائی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں تم سے سب تقریر کے موڈ میں نہیں ہوں، تقریر تو اگر میں پہلے بیٹھا ہوتا تو کر دے، اب بھی تو میں جو باتیں کروں تو سمجھا رہا ہوں۔ تو بس میرے بھائی تم یہ سمجھو کہ تم ہو کیا، تم ایک مسلمان، تم کو اللہ نے کلمہ توحید دیا، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی بنیاد پر تمہیں اللہ نے کیا کیا دیا معلوم ہے؟ تمہیں وہ ماں دی جس کے قدموں میں جنت ڈال، تمہیں وہ باپ دیے جس کو جنت کا دروازہ بنا دیا، تمہیں وہ بھائی بہن دیے جن کی خدمت کرنا، محبت کرنا، ان کے ساتھ رہنا شریعت کا حصہ قرار دیا، تمہیں وہ بنایا کہ تمہیں بالغ ہونے سے پہلے تمہارے سارے جرم معاف کر دیے، اور تمہیں بالغ ہونے کے بعد نماز جیسی نعمت دی، رمضان جیسی نعمت دی۔ اگر سچ بتاؤ رمضان نہ ہوتا، روزے نہ ہوتے تو آپ بتاؤ عشرہ رحمت آتا، عشرہ مغفرت آتا، عشرہ آگ سے آزادی آتا؟ مجھے بتاؤ سحری کی برکتیں ملتی، افطار کی دعائیں ملتی، رات کا قیام یعنی تہجد کی عبادت ملتی؟ تم مجھے بتاؤ لیلۃ القدر، شب قدر ملتی؟ تم مجھے بتاؤ عید جیسی خوشی، عید جیسا معافی کا دن، مغفرت کا دن ملتا؟ رمضان تھے تو بہاریں تھے، رمضان کے ساتھ ساری بہاریں رخصت ہو گئی۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پھر رمضان لائے اور بار بار لائے۔ عید اسی لیے کہا جاتا ہے، عید کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دن جو بار بار آتا ہے۔ کہتے نہیں عید مبارک، کہتے نہیں کہتے، کیا مطلب معلوم ہے؟ کہ اللہ اس بابرکت دن کو تمہاری زندگی میں بار بار لاتا ہے۔ دعا ہے عید مبارک، یہ دعا ہے۔ اس لئے میرے بھائی کیا کیا نعمت اللہ نے تمہیں، ایک بات بتاؤ، کلمہ دیا تو اللہ نے کلمے کی برکت سے تمہیں مکہ دیا، مدینہ دیا، کلمے کی برکت سے 100,000 نبیوں کی نسبت دی، نہیں دی؟ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دیے نبی نہیں دیے؟ تم کلمہ نکال دو پھر کچھ بچتا ہے، کلمہ ہٹا تو کچھ بچے گا؟ اللہ نے کلمے کی برکت سے قرآن دیا، کلمے کی برکت سے سنتیں دی، کلمے کی برکت سے جنت دی، کلمے کی برکت سے جہنم سے بچا دیا، کلمے کی برکت سے قبر میں جنت کی کیاری بنا دی۔ کس کی برکت ہے؟ کلمے کی برکت۔ اب تمہیں احساس نہیں ہے کہ یہ کلمہ کتنی عظیم نعمت ہے، تم پتہ نہیں کن خرافاتوں میں اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہو، خود کو برباد کر رہے ہو، کوئی طریقہ نہیں۔ احساس کرو کہ تم کیا، محسوس کرو کہ تم کیا، اور جو گناہ میں بول رہا ہوں ان سے بچو، اچھی اذان سیکھو، اچھے اللہ کے نام سیکھو۔ ایک بات میں پوچھوں کہ تم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ کے 10 نام یاد ہیں؟ کتنے لوگ؟ ابھی میں پوچھوں نچنیا کے نام زبانی کے نام دو، 150 کے نام دو، ناچنے والے جو کیا گوئیے ہوتے، جو تمہیں ہیرو کہتے، ہیرو نہیں، نرا نیچ آدمی، اسے تم ہیرو کہتے۔ ایک گوئیہ ایک نچنے ہیرو کیسے ہوتے؟ اب تم نے ہیرو کہہ دیا یار، مجرے میں ناچنے والے لوگ اب وہ تھوڑا کیمرے پہ ناچنے لگے تو ہیرو ہو گئے، ناچنے گا رہے ہیرو کیسے ہو گئے؟ جو دماغ بھیگا گیا ہے کہ سب خالی ہے۔ ارے یار وہ نچنیے گوئیے، تمہارے ہیرو تو تمہارے رسول اللہ، تمہارے ہیرو تو رسول کے صحابہ، تمہارے ہیرو تو اولیاء اللہ، تمہارے ہیرو تو یہ علماء اور یہ ائمہ اور یہ مؤذن، تمہارے ہیرو تو قاری اور حافظ اور عالم، تمہارے ہیرو تو وہ ہیں جو تمہارے دین اور دنیا بنانے والے ہیں، وہ تمہارے ہیرو ہیں۔ یہ نچنیاں کیسے ہیرو ہو گئے میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ اور اس پوری قوم کے ہیرو انہی کی طرح اسٹائل ہے، انہی کی طرح یہ ہے وہ بلا دما، بالکل لپیٹے جا رہے ہیں۔ اور وہ اب تو ایسے کپڑے چلے لگ رہا کہ بیچاروں کو استنجے کا موقع نہیں ملا تو شاید اسی کپڑے میں استنجا کے لیے بیٹھے ہوں، باقاعدہ وہ نیچے سے لٹکا ہوا سب پہنتا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ قوم ہے، مطلب یہ ہوا کیا؟ اچھے خاصے تو تھے، یہ کون سی بیماری لگ گئی؟ ٹھیک تو تھے یار، کس نے دیا ہے؟ کوئی طریقہ کوئی سلیقہ کچھ نہیں، ایک عجیب سی ہوش بالکل
नमूना जैसे चले आ रहे हैं। अब आपके गांव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 10 लोगों को खड़ा कर दो तो दूर से मालूम हो जाता है मुसलमान है, हरकतों से मालूम हो जाता है उसकी। इंतहाई गंदी जबान, घटिया जबान, जबान पर गालियां, बेतुकी बातें, अबे तुबे चबे नबे और दे फला और ये और वो और माँ और बहन जितने सब उनके घर में बोली जाती। उनका अब्बा ही अपने भैया से कहता है फला। और क्या कहेंगे ऐसे कौम का, क्या कहेंगे? जिस अब्बा को ये कहना था कि बेटे अस्सलाम वालेकुम, वो अब्बा कहता तुम्हारी फला, क्या बोलेगा वो, क्या सीखेगा? कौम का हाल है बिल्कुल बेचुके निरे जाहिल एकदम बिल्कुल। अब मैं क्या जुमला बोलूं, आप नाराज होंगे इससे ज्यादा सब जुमला बोलूंगा, लेकिन सच्चाई यही है। हालात इतने बदतर हैं मुस्लिम कौम के। तुम्हें एक बात बताऊं, मुसलमानों के दुश्मन बेकार परेशान है कि मुसलमानों को कैसे मिटाएं। अरे टेंशन नहीं लो, मुसलमान खुद तय कर चुका है कि हमें मिटना है, हम मिट के रहेंगे, मिट के रहेंगे। खुद कोशिश में लगाए। तुम बेकार परेशान, तुम अपना काम करो जाके। ये इनको पढ़ना ही नहीं है, न इनको अल्लाह, न रसूल, न कुरान, न हदीस, न सुन्नत, न शरीयत। इनको न डॉक्टर बनना, न इंजीनियर बनना, न वकील बनना, न इनको दीन पढ़ना, न इनको दुनिया पढ़ना। ये तो बस अपनी दुनिया में मस्त है। अगर अब्बा 5 बीघा छोड़ गए तो बेच के, जब तक एक कोना बेच न लेंगे तब तक ये छोड़ेंगे नहीं। ये तो बेच के दम लेंगे। अब्बा बेचारे लईमारी, मक्कारी, बेईमानी, झूठ, फरेब, एक हाथ बढ़ा बढ़ा के जोत के यहाँ तक लाए थे, भैया ने सब निपटा दिया। जैसे लाए थे वैसे भैया ने निपटा दिया। अगर हलाल लाए होते, मेहनत से लाए होते, अल्लाह की बरकत से लाए होते, अल्लाह की कसम जाहिर नहीं होता, अल्लाह की कसम जाहिर नहीं होता। जो माल जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। अब मुसलमानों का माल कहाँ जाता है मालूम है? थाने में, तहसील में, कोर्ट में, कचहरी में या अस्पताल में। इसका 1% पैसा मुसलमानों का जाता है दीन में, मदरसों में, मस्जिदों में। 99% पैसा मुसलमानों का कोर्ट में, कचहरी में। शायद ही कोई मुसलमान ऐसे जिनके बाप दादाओं के मुकदमे उनके जिम्मे ना आए। सब थाने, तहसील। अच्छा, एक जगह सारा मुसलमान जाता है, वो है जगह तहसील उसकी। तहसील में सभी जाते हैं। अब हो सकता है अल्लाह आपको बचाए, आप नहीं जाते हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। सभी चक्कर लगा रहे हैं, भैया भी, पोता भी, लड़का भी, पता नहीं कौन कौन से मुकदमे सब चल रहे हैं। गए और वहाँ मिल भी जाते, 20-20 रुपए पे बैठे होते हैं गवाही देने के लिए। मिलते नमूने एक से एक, गवाह ढूंढने नहीं पड़ते। 4 गवाह भी लागे 100 रुपए, थोड़ा 2 पूड़ी और 1 कुरिया और गवाही हो, चले आए, हो गए। यहाँ नहीं होगा, लेकिन यही सब हो ही रहा। बिल्कुल सच्चाई आपसे नकल कर रहा हूँ। एक बात जो मेरी तुम काट के बता। अब तुम कहोगे कि तुम कैसे जानते हो, जैसे तुम जानते हो वैसे हम जानते हैं। अब कुछ सवाल ही नहीं है। अगर तुम कहोगे हम कैसे जानते हैं, तुम्हारी तरह हम भी इंसान हैं। बस ये कि हम दूर से देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सब नहीं करते। अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए। हालात होते सभी के ऊपर होते। बहरहाल मुस्लिम कौम का जो हाल है, मुसलमानों के लिए ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं बर्बाद करने की। ये तो बर्बाद हो चुके हैं। इनकी बर्बादी में अगर कोई शक आपको है क्या? अभी है कोई शक? है? अगर है तो अभी भी आप ख्वाब देख रहे हो शेख चिल्ली वाला। जितनी जल्दी इस ख्वाब से जग जाओ तो अच्छा, जितनी जल्दी जग जाए। तो तमाम ख्वाब देख रहा है शेख चिल्ली। मुसलमान बर्बादी के दहाने पे खड़ा नहीं है, बर्बादी के दरिया में डूबा हुआ है। अब बस अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। चूंकि रसूल की प्यारी उम्मत है, रसूल को मोहब्बत है, तो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े बचा रखा है। बस रसूल ने दुआ मांग रखी है, इसलिए बचे पड़े हैं। एक सवाल करें आपसे, जितने बड़े बड़े इसमें बैठे हो, इधर तो जवान, आपने टोले भी बांट दिए, बूढ़े एक तरफ कर दिए, जवान एक तरफ कर दिए। इन्हें कुछ पता नहीं, उन्हें कोई होश नहीं। ये अपनी जिंदगी में, वो अपनी जिंदगी में सब मस्त है। अल्लाह सबको अच्छा रखे, बुरा नहीं मानना। हम एक बात पूछें आपसे, आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि जो हाल मौजूदा वक्त में आपके बच्चों का है, क्या आपको इत्मीनान है कि अब दीन आगे बढ़ेगा इनसे? बस अंदाजा लगा दो कि आपका आगे क्या हाल होने वाला है। बेकार परेशान हो कि ये हो गया, वो हो गया, ये स्कीम खत्म, वो स्कीम खत्म। तुम्हें जब अल्लाह की स्कीम पसंद नहीं है तो दुनिया वाले क्या स्कीम देंगे तुम्हें? अल्लाह से कौन सा वास्ता है? तुमसे एक बात पूछे, दिल पे हाथ रख के बताओ, कितनी बार अल्लाह के आगे रोए? याद है कभी अल्लाह के आगे रोए हो? नेताजी के आगे रोए, भैया जी के आगे रोए, फलाने जी के आगे रोए, अल्लाह के आगे आज तक नहीं रोए। नेताजी के आगे रोए और दूसरे साहब पूछे तुम फलाना तो बड़ा रो रहे थे, तुम्हें 4 जगह जलील करेगा। और अल्लाह के आगे रोगे तो कोई जानेगा भी नहीं और वो काम भी तुम्हारे बना देंगे। उनके आगे तुम रोते नहीं, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह से कितना रिश्ता?
काहे का रिश्ता है? नमाजें पढ़ते हो की, सच बोलते हो, वालिदैन की खिदमत करते हो, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पे अमल करते हो। खाना तो सभी खा के आए होगे ना रात में, कितनों ने दस्तरखान बिछा के बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, और खाने के बाद पूरी उंगली साफ करके, प्लेट साफ करके, दस्तरखान लपेट के अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना, कितनों ने पढ़ा होगा? आज सो के सभी को उठे होगे ना सुबह, सुबह सो के उठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना, कितनों ने पढ़ा होगा? कितने बिस्तर से दाएं पैर से नीचे उतरे होंगे? सबको मालूम है। क्या कहानी सुनाई जाए? जो कुछ मुसलमान कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये खुद ही सब निपट चुके हैं, पूरी तरह से निपट चुके हैं। इनको दीन का कोई होश नहीं, कोई। तुम सब घर से ही तो निकल के आए होगे, घर से तो निकल के आए होगे। जब तुम घर से निकले थे तो तुम्हें याद है कि किस पैर से निकले थे और दुआ पड़ी थी? याद है? फिर क्या उसमें बात की है? क्या कहा जाए उसमें? कोई बात सुनाने की थोड़ी है। तुम इस्तिंजा करने भी तो 3-4 बार तो गए होगे ना आज। कब याद है तुम्हें बाएं पैर से गए थे, दाएं पैर से आए हो? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हो? किसको याद है? आप मस्जिद आए होंगे, दाएं पैर से जाते हो, दाएं पैर रखा, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक पढ़ा होगा। याद है? कितनों को याद है? कितने जानते हैं बात? इसलिए नहीं जानते क्योंकि ये बेचारे मौलवी साहब, ये मुसलमानों का अब काम ही नहीं बचा। अब मुसलमानों के जिम्मे बड़े बड़े पड़े, ये यहीं बैठे बैठे, ये गांव में खेत में बैठे बैठे अमेरिका की हुकूमत पलट देते, अपने घर की पलट नहीं पाए, अपनी नहीं पलट पाए, अमेरिका की पलट लिया। सब पलट के बना के फिर घूम लिया। और राय कौन से पूछो? अगर 4 लोग बैठे और इनकी राय न मानी जाए तो ये फिर तुम सब ऐसी की तैसे, सबको किनारे लगा दे। क्या कहा जाए? जो बात मैं कह रहा हूँ, हालात बहुत अच्छे नहीं है मुसलमानों। हम तुम्हें इतनी जरूर खुशखबरी देते हैं कि जो कुरान अल्लाह ने गारे हिरा में, मक्के में उतारा, वही कुरान मिनवान आपके रमपुरवा में पढ़ा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं पढ़ा जाता? क्यों पढ़ा जाता है मालूम है? क्योंकि अल्लाह ने आपके गांव में हाफिज और आलिम भेज रखे हैं। आप मुझे बताओ कि ये हाफिज और आलिम अपने गांव से निकाल दो, फिर तुम्हारे गांव में वही कुरान जो अल्लाह ने गारे हिरा में उतारा था, कौन पढ़ेगा? ये जो मौलवी साहब को तुम 2 टके 2 कौड़ी का समझते हो, यही है जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत तुम पर उतरती है। यही है, यही मकतब, यही मदरसा, यही जो दीनी तालीमी बेदारी, यही दीन के काम, यही कुरान की सही तालीम। जब कुरान पढ़ी जाती है आपके गांव में तो आपसे अल्लाह का रिश्ता मजबूत होता नहीं होता है? तो आपका अल्लाह से रिश्ता, आपके गांव का अल्लाह के दरबार में नाम आता है। क्यों आता है मालूम है? क्योंकि आपके गांव में मकतब चलता है, मदरसा चलता है। आपके गांव में ला इलाहा इल्लल्लाह तब पढ़ा जाता है जब आप पता नहीं कौन से खुराफातों में लगे रहते हैं। आपके गांव में अजान और नमाज हो रही है, मालूम है क्यों हो रही है? क्योंकि कोई आलिम आपके गांव में मौजूद है। आपने आज तक उसका एहसास ही नहीं किया इन सब बातों का। बस मेरे भाई, इसलिए तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा खूबसूरत जलसा किया, बहुत अच्छा, शानदार। और आपने हमारे मौलाना सुफियान साहब को इतनी दूर से बुलाया, इनका ख्याल रखिएगा। इतनी दूर से कोई आलिम अगर आपके लिए चल के आ जाए तो आपके लिए नसीब की बात। सूबे झारखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर से अगर आए हैं तो भाई आपसे मोहब्बत की वजह से आए हैं। अभी भी आप पूछते हो कि मौलवी कर क्या रहे हैं? अभी भी पूछते हो मौलवी? मैंने तुमको शुरू से बताया कि मौलवी क्या क्या करते हैं। अरे मौलवी है तो तुम टोपी वोपी लगा के यहाँ बैठे, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे, पता नहीं क्या क्या उड़ा के लेटे पड़े और नाली में पड़े। भरोसा था तो मौलवी साहब है तो कम से कम इससे दूर, फिर भी पूछते हो मौलवी क्या क्या? जो हमने बताया ना यही सब मौलवी का। इसलिए आपके गांव में मदरसा चलता है, माशाल्लाह चलता है, और बड़ा अच्छा चलता है। हमसे लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा चलता है। अच्छा इसी वजह से चलता है क्योंकि आप लोग पैसे खर्च करते हैं। एक बात याद रख लो, जिस तरह नमाज का पढ़ना फर्ज है, उसी तरह पैसे का खर्च करना भी दीन पर फर्ज। बिल्कुल साफ लफ्जों में कह रहा हूँ। और सुनो, कुरान में ये नहीं लिखा है कि नमाज पढ़ो कबल इसके कि मर जाओ, लेकिन ये जरूर लिखा है खर्च करो कबल इसके कि मर जाओ। अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम 28 पारे में लिखा है, पढ़ लेना। हम बताए थे, जगह बता देना। अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मरने से पहले खर्च कर लो।
اور صحیح تمہیں بتا رہا ہوں، اپنے سامنے دین پر خرچ کر لو اتنا، کم سے کم مرنے کے بعد اس کا ثواب تمہیں کوئی پہنچائے یا نہ پہنچائے ملتا ہے۔ بالکل صاف کہہ رہا ہوں، مسجدیں بنا ڈالو، مدرسے بنا ڈالو، خود سے قرآن پڑھ لو، کسی کو سکھا دو، کسی بچے پر پیسہ خرچ کر کے اسے حافظ عالم بنا دو، تاکہ کم سے کم تم قبر میں پڑے رہو۔ جس پر پیسہ خرچ کر کے حافظ بنائے ہوگے، انشاءاللہ دنیا میں جتنا پڑھے گا سارا ثواب قبر میں ملے گا، اور جب کل قیامت میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے وہ جنت تمہیں لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ سب چھوڑ دیں گے لیکن وہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ وہ تمہاری وجہ سے عالم بنا، حافظ بنا، وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ ورنہ حالات تو جو ہے سب کو معلوم ہے۔ آپ کے گاؤں میں جتنی آبادی ہے، ایک حافظ 10 آدمی کو جنت لے جائے گا، کیا آپ کے پاس جتنے مسلمان ہیں سب کے برابر حافظ ہو گئے؟ لے جانے لائق ہو گئے تو اچھی بات ہے، نہیں ہوئے تو کس کے سارے جاؤ گے؟ کون لے جائے گا؟ شکر کرو جن کے تم نچنیا کے فین ہو، اللہ نہ کرے وہ قیامت میں تمہارے فین بن جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا نا کہ تم تو یہاں ان کے فین ہو، نچنیا کے، گویا کے، اور وہ وہاں تمہارے فین ہو جائیں، پھر تم جن کے فین ہو اللہ کی قسم تم سے وہ ملنا پسند کریں گے؟ یہ نچنیے گویا، اور جو تم سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ، ان سے تم کو محبت نہیں، جو تمہارے لیے روئے ہیں ان کی تمہیں پرواہ نہیں، جو تمہاری جیبوں سے پیسہ ناچ گا کے نکالے لے رہے ہیں ان کے لیے جان دے دیں۔ بس اتنی دعا کرنا اللہ سے کہ یہ نچنیاں جن کے تم فین ہو، ہوتا نا فین بن جائے، کہیں قیامت میں تمہارے فین نہ بن جائے اور پکڑ لے تمہارا ہاتھ کہاں جا رہا ہے، ساتھ ہی چلو، چلے گی تمہاں جائیں گے، وہ تو تم بھی جانتے ہو، نام نہ لینا منہ سے، وہ تم بھی جانتے ہو کہاں جائیں گے، تو وہیں اگر جویہ ہو تو کوئی بات نہیں، اپنی مرضی، اور اگر نہیں جویہ ہو تو پھر اللہ سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، اور کچھ کام کرنے کے ہیں اسے کر قرآن روز پڑھنے کی عادت ڈالو، کھول وضو کرو، قرآن کھولو، روز انگلی رکھ کے پڑھو، قرآن کے اوپر انگلی رکھ کے پڑھنا بھی ثواب کا کام۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، نہیں، قرآن کو رکھ دیجئے پھر انگلی رکھ کے پڑھنا شروع کیجئے، ایک تو پڑھنے کا ثواب الگ ہے اور پھر چھونے کا ثواب ہی الگ ہے۔ کون چھو کے پڑھتا ہے؟ قرآن چھونے کے لیے پاک ہونا شرط لا یمسہ الا المطہرون، قرآن بھی لکھا ہے۔ بہرحال بہت سے لمبی باتیں ہو جاتی ہیں، اللہ آپ کو اچھا رکھے، بس آپ لوگوں نے سن لیا ہے بہت ہے، اور آپ کے علماء یہاں موجود ہیں، ان کا خیال رکھیے، اپنی مسجد کا خیال رکھیے، مدرسے کا خیال رکھیے، علماء کا خیال رکھیے، مسجد کا خیال رکھیے، اللہ سے محبت کریے، رسول سے محبت کریے، اس کی سنت پہ عمل کیجئے، اپنے بچوں کے دین کی تعلیم کی فکر کیجئے، آپ کے بچے اتنا دین سیکھ جائیں کہ آپ جب مر کے قبر میں چلے جائیں تو کم سے کم آپ کا بچہ 3 بار قل اللہ پڑھ کے کہہ دے کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے فلانے ابا کو پہنچا دے، اتنا تو پڑھ لے، ورنہ تم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ تم اپنے ابا کے لیے کتنا پڑھتے ہو جو تمہاری اولاد پڑھے۔ کتنے تو ایسے بدنصیب ہیں بیچارے کہ جو پورا دن گزر جاتا ہے اپنے ابا کو ایک بار بھی دعا میں یاد نہیں کرتے، نہیں ہوتا ایسا، ابا یاد ہی نہیں آتا، اماں یاد ہی نہیں آتی، وہی ابا جو ان کے مستقبل کے لیے مرے جا رہے تھے بھیا کو کچھ بنا دے، ایسا بنایا کہ بھیا ایسا بنے کہ بھول گئے، ان کو یاد ہی نہیں آیا کہ اللہ میاں ہمارے ابا پر رحم فرما، یاد ہی نہیں آیا، بیچارے ایک بار قل اللہ نہ پڑھے جو کچھ دیتے، کیا کرتے؟ 1 روپیہ صدقہ نہ کیا جو ابا پر سے عذاب کم ہو جاتا، کیا کرتے؟ ایسے نہ بنا، کم سے کم ایسے بنو کہ اپنے مرنے سے پہلے قبر کی تیاری ہے نا، قبر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو، اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہم ہی کریں، اب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ شکریہ آپ کیا ادا کریں گے، ہم آپ کو شکریہ ادا کریں، یہ ہمارے مولانا محمد سفیان حیدر صاحب قاسمی دامت برکاتہ بہت بڑے عالم کے بیٹے، ان کے جو عالم، ان کے والد صاحب جو تھے نا ایک بہت بڑے بزرگ اور بڑے عالم تھے، بہت نام سنا تھا میں نے ان کا، اور وہ بڑے ادارے میں بہت بڑی شخصیت تھے، بڑے نیک بزرگ، اور شاید اسی وجہ سے اللہ نے ان کو نعمتیں دی، بہت بڑے عالم، ان کی قدر کیجئے، اتنی دوری اگر آئے ہیں تو آپ سے محبت میں آئے ہیں، آپ کو ایک دھوکے سے نکال دوں کہ کوئی مولوی صاحب آپ کے پیسوں کے چکر میں نہیں آتا، بالکل دھوکے میں نہ رہیے، بالکل دھوکے میں نہ رہیے، جتنا آپ کماتے ہیں ہم ہری چادر بچھا کے 1 گھنٹے میں کما کے دکھا دیتے ہیں،
دھوکے میں نہ رہیے، وہ آپ ہی پیسہ دیں گے ہمیں، بس بالکل دھوکے میں نہ رہیے۔ لیکن چونکہ اللہ کا ڈر ہے، ہری چادر سے ہم پیسہ تو کما دیں گے لیکن ہم آخرت میں بھی مارے جائیں گے، آپ کے بھی ایمان کے ذمہ دار ہم ہو جائیں گے، اس لیے ہم لوگ وہ کام نہیں کرتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ دیا تھا تو آئے تھے، پیسہ کیا کھیت لکھ دیے تھے ہمارے نام جو ہم آئے؟ چاند سکے یار، وہ تو ہمارے آنے جانے میں ایسے خرچ ہوتے رہتے ہیں یار۔ مولوی صاحب سے دوستی کیے بھی ہو کبھی؟ کر کے دیکھو، جتنا خرچہ مولوی صاحب کرتے اتنا تمہارے تصور میں نہیں۔ کبھی رہ کے دیکھو، آؤ ہمارے ساتھ ہفتہ بھر رکھ کے دیکھو، ہم تم کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہو۔ ہم مؤذن عبدالحفیظ صاحب سے پوچھ لینا، دیگر لوگوں سے پوچھ لینا، بیٹھ کے دیکھو، میں ایک ہفتہ رہ کے دیکھو۔ اب ہم پیسہ کہاں سے لاتے ہیں؟ جہاں سے تمہارے پاس آتا وہیں سے میرے پاس بھی آتا ہے۔ اب جیسا تمہارے پاس آتا ویسے میرے پاس آتا ہے، بالکل صاف بات۔ اب بالکل صاحب کہتے ہیں اور خرچ بھئی ہوتا کیا؟ کوئی آیا 1 کلو مٹھائی لایا، دوسرا آیا اس کو ہم نے کھلا دیا، کوئی آیا ہمارے لیے کچھ لایا، دوسرا آیا ہم نے اس کو کھلا دیا، ادھر آئے ادھر جائے، ادھر آئے ادھر جائے، ہم تو بیچ میں بیٹھے، نہ ہم کمانے گئے نہ لانے گئے، مٹھائی بھی کوئی لایا، کھانے بھی کوئی آیا، کپڑے بھی کوئی لایا، پہن کے کوئی گیا، ہمارا بہت چلتا رہتا ہے، ہم کہیں نہیں جاتے، حقیقت میں نہیں جاتے، ہم اپنے گاؤں کے بازار نہیں گئے آج تک، پوچھ لینا جا کے، ہم جاتے ہی نہیں کہیں۔ تمہیں لگتا ہوگا جگہ جگہ مولوی صاحب لیے رسید کھڑے، ایسا نہیں ہوتا ہے، دھوکہ ہے، دماغ سے نکال دو گندگیاں اپنی، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ سب تمہاری اپنی بیوقوفیانی سوچ ہے۔ تو بس یہ مولوی صاحب پیسے کے لیے نہیں آئے، انہیں واقعی دین کی محبت آپ کا تعلق ہے تو آگے، انہیں حدیث یاد ہے کہ جو مسلمان سے ملتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کو طبت و طاب ممشاکا و تبوأت مقعدک فی الجنۃ، حدیث یاد ہے کہ جب کوئی مسلمان سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے کچھ نہیں ہے، مسلمان بھائیوں سے ملنے جا رہے ہیں، تو فرشتہ اعلان کرتے ہیں، حدیث میں لکھا ہے کہ تمہارا چلنا مبارک ہے، تم نے بڑا اچھا کام کیا، تمہارا چلنا بڑا ثواب کا کام ہے، اور تمہارے اس عمل سے اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا۔ تو ان علماء کے قاری پرویز ازدانی کے مولانا عرفان صاحب کے ان سے اتنے علماء کے آنے سے آپ سے ملنے آئے ہیں، اگر اتنے دور آئے ہیں تو ان کے تو ٹھکانے جنت میں بن گئے، حدیث میں لکھا ہے، اس لیے لوگ آتے جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے نہیں ہم پیسہ دے رہے ہیں، اگر تم پیسہ دے رہے ہو تو تم اپنے گاؤں میں جتنے امام صاحب کو دیتے ہو اس کے 3 گنے ہم سے 1 مہینے کے لے لو اور امام صاحب کی جگہ کھڑے ہو کر پڑھا کے دکھا دو، 3 گنا ہم سے لے لو، ہم دیں گے، ایڈوانس دیں گے، ہم دے کے جائیں گے، پہلے سے کسی آدمی کو جمع کرا دیں، اور تم کو خالی نماز کا بتا دینا 5:10 فجر ہوتی ہے، 5 بجے، تم 4:58 میں فون لگانا ہم کو کہ مسلم کھڑے ہونے جا رہے ہیں، بس لگا دینا، ایک بار میں اٹھے گا، بتا دینا ہم جا رہے ہیں، ایڈوانس 3 گنا ہم سے لے لو، پہلے سے لے لو، ابھی لے لو، ہم سے یہی لے لو، تم کچھ نہ کرنا، 1 مہینہ خالی امام صاحب کی جگہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز فجر کھڑے ہو جا، پیچھے سے لوگ اللہ اکبر پڑھاؤ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پڑھاؤ سورتیں، سورہ یاسین پڑھاؤ، شروع ہو جاؤ، ہے نا؟ کاہے مولوی صاحب پیسے کے لیے کر سکتے، تم نہیں کر سکتے، یہ گندگی نکال دو دماغ سے، یہ گندی زبان بولنا چھوڑ دو، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، تمہارا تاج ہے، تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار ہے، دنیا میں بھی تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں، تم قبر میں مرے پڑے، اچھا بات بتاؤ، تم پورے دن میں اپنے ابا اماں کے لیے دعا کیے کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن تمہارے گاؤں کے مولوی صاحب نے 5 نمازوں میں تمہارے اماں ابا کے لیے دعا کی، ان کے احسان تم بھول جاؤ گے، تم کو کیا لگتا ہے پیسوں کے لیے نماز پڑھاتے ہیں؟ دھوکے میں ہو تم، شکر مناؤ اس رب کا جس نے آج بھی ایسے دل والے لوگ پیدا کر رکھے ہیں، چند سکے پا کر بھی یہ دنیا میں خوش ہیں، تمہیں کچھ اور لگتا ہے؟ بس میرے موسرا صاحب جائیے گا نہیں، دعا ہونے جا رہے، بس سمجھ گیا؟ نعت سنائیں بھئی، آپ نعت سنائیں، کون سنائیں؟ مولا سفیان صاحب ناظم جلسہ ہے، آپ کو پھر کبھی نظامت کر دیں گے انشاءاللہ، اب ہم دعا کریں گے، ہے نا؟ کیا کچھ ہے؟ کچھ غلطیاں ڈھونڈے ہو جو بتاؤ گے؟ بتاؤ، اتنی دیر سنے ہو ہم نے جو غلط بولا وہ بتاؤ، اللہ تم سب کو اچھا رکھے، ارے تم نیک ہو جو اتنی دیر سے، ہم ان بہنوں کے شکر گزار ہیں جو اتنی دیر بیٹھی رہی، اللہ کی قسم بہنوں میں آج بھی دین کی طلب ہے، صحیح بتا رہے ہیں، مردوں سے زیادہ یہ عورتیں خیال رکھتی ہیں مکتب اور مدرسے کا، ہم بہت
بہت سی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے، ہم جب جایا کرتے تھے تو چپکے سے وہ کچھ الگ سے پکڑا دیتی تھی کہ بھیا یہ تم خرچ کر لینا، ورنہ چندہ دینے والا تو احسان کرتا ہے کہ اب زیادہ نہیں بنے گا، جتنا بنے گا سب کڑوا بولیں گے، اس لیے نہ بولو، چھوڑو، ہٹاؤ، جانے دو، ختم کرو، بات ختم، آئی گئی ہو گئی. سبحان اللہ و بحمدہ، دعا کر لو اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ اللہم صل وسلم وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ حرم پروا گاؤں کی چار جانب سے حفاظت فرما، اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس گاؤں کی حفاظت فرما. اس گاؤں میں آگ لگنے سے، بارش کی باڑھ آنے سے، پانی سے یا اللہ اس گاؤں کی حفاظت فرما. یا اللہ آسمانی زمینی بلاؤں سے اس گاؤں کی حفاظت فرما. اس گاؤں کے رہنے والے تمام لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری بہنیں مستقل سن رہی ہیں، یا اللہ ان کے ذریعے سے دین کے بڑے بڑے کام اس کے راستے آسان فرما. یا اللہ مدرسہ عربیہ تعلیم الاسلام کا سالانہ جلسہ ہے، یا اللہ اس مدرسے کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ علماء جو اتنی دور دراز سفر کر کے آئے ہیں، یا اللہ انہوں نے بڑی قربانیاں دین کے آنے کو قبول فرما، ان کے واپسی کے سفر کو آسان فرما. یا اللہ جن کو نکاح کی ضرورت ان کے نکاح کے راستے آسان فرما، جن کو تجارت کی ملازمت کی تعلیم کی کاشتکاری کی ضرورت ان کے راستے آسان فرما. یا اللہ جو قرض میں پھنسے ہیں، مرض میں پھنسے ان کی شفا اور صحت عطا فرما، ان کے رہائی کے راستے آسان فرما. یا اللہ جو مسلمان جیلوں کے بلا وجہ قید ہیں ان کے رہائی کے راستے آسان فرما. یا اللہ جو ہمارے مسائل ہیں، یا اللہ سحر سے حاسد سے جادو سے ٹونے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دمے سے، ٹی بی سے، کینسر سے، یا اللہ ہماری شوگر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر ظاہری باطنی بیماری سے حفاظت فرما، شیطان سے، دجال سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ زلزلوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرما، مرتے وقت اسلام کی یا اللہ کلمہ عطا فرما. اللہ اسلام کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما. یا اللہ قبر میں ہمارے لیے جنت کی کیاری بنا دے، قبر کے سوال آسان فرما دے. یا اللہ حشر کے میدان میں رسول اللہ کے ہاتھوں جامع کوثر پلا کر، یا اللہ نور کے منبر یا عرش کے صاحب جگہ عطا فرما دے. یا اللہ پلسرات آسان پار فرما کر، یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے. جنت الفردوس کی تمام نعمتیں عطا فرما کر، یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کی کیا دعائیں ہمیں نہیں معلوم، یا اللہ جو کچھ مانگ رہے ہیں اسے قبول فرما لے. یا اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی ان میں تمام بھلائی عطا فرما. حضرت آدم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تمام آج تک ولیوں نے جو نیک دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ عطا فرما. اور جتنی برائیوں سے لوگوں نے پناہ چاہی ان سے ہماری برائیوں سے پناہ عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی